سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحب. حمد اور صلاۃ کے بعد لائق کے صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، معزز مشائخ اعظام، معزز قائدین اور کارکنان تحریک منہاج القرآن، اور جملہ معزز اور مکرم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی عطا کردہ نہایت ہی توفیق خاص سے ہم آج اس عظیم الشان سالانہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں جمع ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے تو میں آج کے اس حسین پروگرام کے انتظام و انصرام پر تحریک منہاج القرآن تحصیل احمد پور سیال اور اس کے تمام فورمز کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں موضوع گفتگو کے طور پر میں نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 کو سرنامہ بیان بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. تو مفسرین نے یہاں کثرت کے ساتھ من خاف مقام ربہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو مراد ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 1 نہیں 2 جنتیں. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. 1 جنت مانگتے ہیں نا، 1 جنت اللہ ہمیں عطا فرمائے. تو جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے اللہ اسے 1 نہیں 2 جنتیں دے رہا ہے. اب مقام رب ہی اللہ کی بارگاہ میں جو کھڑے ہونے سے ڈرا، اس پر اگر تفاسیر کو پڑھیں، تفسیر در منصور کو پڑھیں، تفسیر ابن کثیر کو پڑھیں اور بھی متعدد کتب تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو بندہ جس کے لیے اللہ 2 جنتیں دینے کا اعلان قرآن میں کر رہا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. اگر 2 جنتیں کون سی ہوں گی اس پر 2 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ چونکہ جنتیں ہیں 8 درجے ہیں
پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر سب سے اوپر کی جنت ہے جنت الفردوس۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو دو جنتیں اللہ نے دینی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اوپر کی دو جنتیں ہیں، ان دو جنتوں میں سیدنا صدیق اکبر کا گھر ہوگا۔ دو جنتیں اللہ ان کو عطا کرے گے۔ ایک معنی یہ ہے دو جنتیں دینے کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاں آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے، جہاں پہ آج جسد مبارک موجود ہے میرے آقا کے پہلو میں، اس جگہ کے بارے میں آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جہاں آج آقا آرام فرمائے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جہاں آج صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں یہ بھی جنت ہے، اور یہاں سے اٹھ کے جہاں جائیں گے وہ بھی جنت ہوگی۔ اللہ نے آپ کو یہ دو جنتیں دنیا میں بھی جنت عطا کر دی، اللہ نے آپ کو جہاں اٹھیں گے ادھر بھی جنت میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دو جنتوں سے مراد یہ ہے جنتان۔ دیکھیں نا، انسان جب قبر سے اٹھے گا، کوئی گڑھ کوٹ سے اٹھ رہا ہوگا، کوئی جنگ سے، کوئی شور کوٹ سے، کوئی ملتان سے، کوئی پنجاب سے، کوئی سندھ سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی امریکہ سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی ملیشیا سے، کوئی ایران سے، کوئی افغانستان سے، جو جہاں دفن ہے وہیں سے اٹھے گا۔ اٹھ کے وہ معاشر کے میدان کی طرف جائیں گے، پھر آگے فیصلہ ہوگا، لیکن صدیق اکبر وہ ہے جن کا فیصلہ پہلے ہو چکا، اور وہ فیصلہ کر کے اللہ نے سنا بھی دیا ہے، قرآن میں بتا بھی دیا ہے۔ کوئی کہیں سے اٹھ کے جنت کی طرف جائے گا جو جنتی ہوگا، کوئی کہیں سے اٹھ کے جائے گا۔ صدیق اکبر وہ ہے جو جنت سے اٹھ کے جنت میں جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی طور پر قرآن سے بھی اور آقا کے فرامین سے بھی یہ بات واضح ہے کہ وہ قطعی طور پر جنتی ہیں۔ لیکن انسان قبر میں جاتا ہے، پھر حساب کتاب ہوتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، درجنوں مرتبہ صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ آج میں اس حوالے سے برکت کے طور پہ کہ 8 سے 10 روایات کو کوٹ کروں گا، جس میں میرے آقا نے اپنے اس غار یار کو اپنی حیات ظاہری میں جنتی ہونے کی بشارت۔ سب سے پہلے آپ کا اسلام لانا، وہاں سے بات کو شروع کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم ترتیب سے آگے چلیں گے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کوئی صفا پہ سب کو بلایا، جب اعلان فرمایا تو جو سامنے تھی، جو آقا نے پہلا جلسہ کیا، اس پہلے جلسے میں جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو اس جلسے میں جس شخص نے سب سے پہلے آقا کی تصدیق کی وہ بندہ اس جلسے میں ہی موجود نہیں تھا۔ یعنی پورے جلسے میں جس نے پہلی تصدیق کی وہ جلسے میں نہیں تھا۔ تو بعض دفعہ جلسے میں ہو کے بھی وہ ان میں تصدیق کرنے والے نہیں ہوتے، جو
جب آقا نے کوہ صفا پہ مکہ کے لوگوں کو بلایا، سب آ گئے، آقا نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سن کے اعلان چلے گئے، کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، باتیں کی عجیب عجیب، کسی نے کی، کسی کوئی چپ رہا، لیکن جو بھی تھا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، ہاں یا نہ میں کوئی بات نہیں کی، کروں کو چلے گئے۔ اور اس لمحے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلسے میں کیوں نہیں تھے؟ وہ تو آقا کے بچپن کے ساتھی تھے، وہ کہاں تھے؟ تو وہ اپنی بات خود بیان کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے۔ اور یہ ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو اپنی کتاب مرتب کی صحابہ کرام کی زندگی پر، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں قال ابو بکر صدیق کہ انہو خرج الی الیمن قبل ان یبعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں آقا کے اعلان نبوت سے پہلے، کہتے ہیں میں یمن گیا ہوا تھا، جب گیا یمن مکہ سے تو ابھی آقا نے اعلان نہیں کیا تھا، یمن میں موجود تھا، ادھر اعلان ہو گیا، مکہ میں نہیں تھا، میں یمن میں تھا۔ کہتے ہیں یمن میں آپ کا طریقہ تھا کہ چونکہ آپ تاجر تو تھے ہی لیکن عالم بھی تھے، مکہ میں قاضی کے مقام پر آپ فائز تھے، اعلان نبوت سے پہلے فیصلے آپ کرتے تھے، اور فیصلے کرنے والا بندہ ان پڑھ نہیں ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا، صاحب علم تھے۔ اور جس ملک میں جاتے تجارت کی غرض سے تو تجارتی معاملات تو کرتے ہی تھے، لیکن وہاں کے علماء سے بھی ملاقات کرتے تھے، تبادلہ خیال کرتے۔ تو آپ یمن گئے، تو آپ کہتے ہیں یمن میں بھی میں نے پتہ کیا کہ کون صاحب علم ہے، جو آسمانی کتابوں کا عالم ہے۔ تو ان کو پتہ چلا ایک قبیلہ ازد ہے، اس کا ایک شیخ تھا، کہتے ہیں فنزلت علی شیخ من الازد عالم قد قرأ الکتب وعلم من علم الناس کثیرا، کہتے ہیں میں قبیلہ ازد کے ایک شیخ کے پاس پہنچا جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، لوگوں میں زیادہ پڑھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں فلما رآنی، جب اس شیخ نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھنے کے بعد اس شیخ نے مجھ سے 3 سوال کیے۔ اس شیخ سے ملاقات بھی پہلی ہے اور بات بھی پہلی ہے، ابھی اور کلام نہیں ہوا تھا، صرف دیکھا مجھے، دیکھنے کے بعد تو مجھ سے اس نے 3 سوال کیے۔ اس نے پہلا سوال کیا قال احسبک حرمیا، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ حرم سے آئے ہو۔ صدیق اکبر سے کہنے لگا آپ حرم سے آئے ہو، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا وقال ابو بکر قلت نعم انا من اہل الحرم، فرمایا ہاں میں واقعی حرم سے آیا ہوں، مکہ سے آیا ہوں۔ پھر اس شیخ نے دوسرا سوال کیا، وہ کہنے لگا وَأَحْسَبُكَ قُرَشِيًّا، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مکہ میں قبیلہ قریش سے ہو۔ ملاقات پہلی ہے، قبیلے کا ذکر کر دیا، قریشی ہو۔ آپ فرماتے ہیں قال قلت نعم انا من قریش، میں ہاں باقی میں قریش سے ہوں۔ اب آپ کا دلچسپی آپ کی بڑھتی جا رہی تھی، پہلی ملاقات ہے، یہ بھی جانتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، یہ بھی جانتا ہے میرا قبیلہ کون سا ہے۔ اب تیسرا سوال کیا اس نے قال وَأَحْسَبُكَ تَيْمِيًّا، کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ قریش میں جو تیم بن مرہ جو شاخ ہے آپ اس سے ہو۔ تو آپ کہتے ہیں قال قلت نعم انا من تیم بن مرہ، کہ ہاں واقعی میں تیم بن مرہ سے۔ اب 3 باتیں کی، تینوں اسی طرح نکلی جیسے وہ گمان کر رہا تھا۔ جب 3 باتیں ہو گئیں تو شیخ نے اگلی جو بات کی، کہنے لگا قال بقیت لی فیک واحدۃ، کہتے ہیں باقی ساری چیزیں میں نے دیکھ لی، بس ایک شے باقی ہے۔ شیخ کہتا ہے 3 باتوں کا مجھے پتہ چل گیا، جیسے میں سوچ رہا تھا اسی طرح ہے، اب 3 ہوگی، اب ایک بات، چوتھی بات باقی ہے آپ کے اندر جو میں نے جاننی ہے۔
کہتے کل تو ماہیا، میں نے پوچھا وہ چوتھی شے کون سی ہے؟ تو شیخ نے کہا کالا تکشف عن بطنے کا، ذرا آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں۔ دیکھ ایک بار دیکھا پیٹ سے کپڑا اٹھائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ قلت لا افعل او تخبرنی لما ذالک، آپ فرماتے ہیں نہیں میں پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ جب تک مجھے بتائیں گے نہیں کہ بات کیا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کہا میں حرم سے ہوں تو ٹھیک کہا، اتنا علم آپ کو ہے۔ آپ نے کہا میں قریش سے ہوں تو ٹھیک کہا، آپ نے کہا میں طیب بن مرہ سے ہوں تو ٹھیک تھا، لیکن یہ جو پیٹ سے کپڑا اٹھانے کی بات ہے، فرمایا یہ تو میں اس وقت تک کپڑا نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے وجہ نہیں بتاؤ گی کپڑا کیوں اٹھاؤں۔ تب اس شیخ نے جواب دیا، اس نے کہا کالا اجد فی العلم الصحیح الصادق، کہتا میں نے سچے علم میں، آسمانی علم میں یہ بات پائی ہے، پڑھا ہے ان نبیا یبعث فی الحرم، کہ جو نبی آخر الزمان وہ حرم میں مبعوث ہوگا، مکہ میں، جو آمن علی امرہ فتلقہ، اور جب وہ اعلان نبوت کرے گا اس کے اعلان کو سن کے سب سے پہلے جنہوں نے ان کے دین کے جھنڈے کو اٹھانا ہے وہ دو بندے ہوں گے، ایک ان میں بالکل نوعمر ہوگا، اٹھتی ہوئی جوانی ہوگی، اور ایک تقریباً 40 سال کے لگ بھگ ہوگا۔ اور شیخ کہتا ہے وہ جو 40 سال کے لگ بھگ ہے جس نے آخری نبی کے دین کے جھنڈے کو اٹھانا ہے سب سے پہلے، کہا اس کی ساری نشانیاں میں تیرے اندر دیکھ رہا ہوں، باقی ساری دیکھ لی ہیں بس ایک باقی نشانیاں آپ کے اندر کہتے ہیں ایک باقی ہے، باقی ساری دیکھ لی ہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ نشانی کیا ہے؟ تو اس نے آگے خود جواب دیا، کہنے لگا علی بطنہ شامۃ، اس کے پیٹ کے اوپر ایک دل ہے، وعلی فخذہ الیسری علامۃ، اور اس کی بائیں ران پر ایک نشان ہے۔ کہتے ہیں یہ دو نشانیاں اس کے بدن پر ہیں۔ کہنے لگا جو ران ہے یہ تو شریعت میں دیکھنا منع ہے، یہ تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ جو آپ کی ناف کے اوپر پیٹ کے اوپر دل ہے یہ تو دیکھا جا سکتا ہے۔ کہنے لگا آپ کپڑا ہٹائیں گے، دل تو مجھے دکھا دیں تاکہ میں وہ ساری نشانیاں پوری کر لوں۔ تو آپ فرماتے ہیں وقال ابو بکر فکشفت له عن بطنی، کہتے میں نے اس کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، کہتے جو ہی کپڑا ہٹایا فرآ شامۃ سودا فوق سرتی، تو اس نے میرے پیٹ پر ناف کے اوپر کالے رنگ کا تل دیکھ لیا، اور جو ہی اس نے تل دیکھا اگلے لمحے کیا فقال انت ہوا ورب الکعبہ، کہتا ہے رب کعبہ کی قسم تو وہی بندہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا سب سے پہلے اٹھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا جو ذکر ہے وہ نہ صرف قرآن میں ہے نہ مصطفیٰ کے فرامین میں، بلکہ جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے، جو ان کتابوں میں پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا، تو ان میں یہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ تو کہا کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے ان کے دین کا جھنڈا سب سے پہلے اٹھانا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے بشارت دی ہے، بتایا ہے۔ کہتے اس سے مل کر پھر میں یمن کے باقی جو شیوخ تھے ان سے بھی جا کے ملا، ملاقات کی بات کی ان سے، اور جب گھر آنے لگا واپس مکہ تو کہتے ہیں آنے سے پہلے میں نے چاہا کہ میں ثم اتیت الشیخ لأودعہ، میں پہلے شیخ کے پاس واپس آیا، پہلے شیخ کے پاس جس نے مجھے بشارت دی، تاکہ میں اسے الوداع کروں، الوداعی سلام کروں کہ اس نے احسان کیا مجھے بشارت دی۔ تو کہتے میں واپس آیا اور واپس آ کے میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کا کوئی کام ہو نبی آخر الزمان کے حوالے سے تو میں واپس جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہو تو میں وہ بھی لیتا جاؤں، کہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، مجھے بشارت دی ہے، تو میں جانے لگا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ تو شیخ نے کہا ہاں میرا ایک پیغام ہے۔ فرمایا وہ پیغام کیا ہے؟
اس نے کہا احامل انی ابیاتم من الشعر قلتها فی ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے اس آخری نبی کی شان میں ایک نعت لکھی ہے. آخری نبی کی شان میں نعت لکھی ہے، اشعار لکھے ہیں کہ آپ میرے وہ شعر ساتھ لے جائیں گے، میری نعت ان تک پہنچا دیں گے. آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے اشعار دو، اپنے نعت دو، میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا. تو آپ نے وہ ریسیو کر لیے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فقدمت مکہ، میں مکہ کی طرف چل پڑا. تو ادھر آیا ہوں تو ادھر آقا نے اعلان نبوت چونکہ کر دیا تھا، اب حالات بدل چکے تھے. جب مکہ سے نکلے تھے تو مکہ کے حالات اور تھے، اب آئے واپس تو اب حالات بدل چکے ہیں. کہتے جو ہی میں مکہ کے قریب پہنچا، ابھی مکہ کے بارڈر پہ پہنچا تھا، شہر میں داخل نہیں ہوا. کہتے فجاءنی عقبۃ بن ابی معیط وشیبۃ وربیعۃ وابو جہل وابو البختری وصنادید قریش. کہتے ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، بختری بھی آ گیا، ربیعہ بھی آ گیا، عقبہ بن ابی معیط بھی آ گئے. یہ سارے جمع ہو کے، اور بھی قریش کے سردار، وہ سارے جمع ہو کے آ گئے میرے قریب. تو میں نے ان سے کہا کہ خیر تو ہے، کوئی نئی بات جہاں پہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تم سارے یہاں اکٹھے کھڑے ہو تو جیسے میرے انتظار میں ہو. تو انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ کہنے لگے قالوا، وہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی. اے ابو بکر، وہ جو ابو طالب کا یتیم ہے وہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. یہ نیا کام ہوا ہے تیرے جانے کے بعد پیچھے. اس نے یہ گمان کیا وہ نبی ہے. اے ابو بکر بتا بھلا یتیم بھی کبھی نبی ہوتا؟ آتے ہی انہوں نے سوال کر لیا. جو ہی سوال کیا صدیق اکبر کو شہد کی باتیں یاد آئی. جبل میں کر کے بعد مل کے آ رہے تھے، وہ ساری باتیں یاد آنے لگی کہ باقی ٹھیک کہا اس نے. تو کہنے لگے اے ابو بکر بتاؤ بھلا یتیم بھی نبی ہوتا ہے؟ تو آگے انہوں نے ایک اور بات، وہ کہنے لگے اے ابو بکر ہم نے ان کا اعلان سنا، اعلان سن کر ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ہم آپ کے منتظر تھے، آپ کا انتظار کر رہے. فیض کا جیتا، اب جب آپ آ چکے ہیں کہنے لگے فَأَنْتَ الْغَایَةُ وَالْکِفَایَةُ، ہماری غایت بھی آپ ہیں، ہماری کفایت بھی آپ ہے. اب آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے نا ان کے اعلان نبوت پر، ہم بھی اسی کے پیچھے چلیں گے. جو کہ فیصلے آپ کرتے تھے نا مکے کے اندر. کہنے لگے ہم نے اعلان سن لیا، آپ کو فیصلہ نہیں کیا، آپ کے منتظر تھے، اس لیے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا، کیونکہ آپ کے پیچھے ہم نے بھی چلنا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو فوراً کہنے لگے اب بتاؤ اے ابو بکر بڑا یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ میں صبر کرو، مجھے جا کے ملنے دو، ان سے بات چیت کرنے دو، کوئی سوال کروں گا وہ جواب دیں گے، پھر فیصلہ کریں گے کہ یتیم بھی نبی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل پڑے. آپ آگے آگے یہ سارے پیچھے پیچھے. تو چلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہنچ گئے. تو فقرات علیہ الباب، وہ سارے پیچھے رہ گئے. آپ نے دروازے کو دستک دی. فخرج الیہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر. جب آقا باہر آئے، جو ہی میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، دروازہ کھولنا آگے دیکھا صدیق اکبر کھڑے ہوئے. جو ہی میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا فرماتے قال یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس کلہم. آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں تیری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور کل انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. آقا نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ کی کہ انی رسول اللہ الیک، اے ابو بکر میں تیری طرف رسول بن کے آیا ہوں، وَإِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، پھر میں کل انسانوں کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. محدثین نے لکھا ہے اگر میرے آقا یوں فرما دیتے اے ابو بکر میں کل انسانوں کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، تو کل انسانوں میں صدیق اکبر بھی تو شامل تھے. لیکن میرے آقا نے صدیق اکبر کا ذکر الگ کیا، باقی دنیا کا ذکر الگ کیا. اس لیے وہ لکھتے ہیں، آقا بتانا چاہتے ہیں کہ
صدیق اکبر ایک پلڑے میں آ جائے، دوسرے پلڑے میں ساری دنیا آ جائے، تو صدیق اکبر کا پلڑا پھر بھی سب پہ بھاری۔ میرے آقا نے ان کا ذکر الگ سے، اے ابو بکر انی رسول اللہ الیک، تیری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ جب آقا نے یہ فرمایا نا، یہ فرمان سنتے ہی کہتے فَقُلْتُ مَا دَلِيلُكَ عَلَىٰ ذَلِكَ، میں نے عرض کیا آقا ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بتائیں ذرا اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اب محدثین نے لکھا یہ جو دلیل مانگی ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ دلیل انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی۔ آپ تو بغیر دلیل کے مانتے تھے آقا کو، تو پھر مانگی کیوں ہے؟ وہ جو باہر مجمع بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، باقی لوگ بیٹھے ہیں، قریش کے سردار بیٹھے ہیں، وہ تو عقل پہ چلنے والے ہیں، دلیلیں مانگنے والے، دلیل مانگیں گے۔ آقا میں تو مانتا ہوں، لیکن کوئی باہر پبلک بیٹھی ہے جنہوں نے میرے فیصلے پہ فیصلہ کرنا ہے، میں کہوں گا کہ میں مان گیا، وہ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آقا میں تو مانتا ہوں، پر دلیل تو دینا۔ آقا نے فرمایا اے ابو بکر دلیل چاہیے؟ جی آقا دلیل تو چاہیے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا میں قالا الشیخ الذی لقیت بالیمن، اے ابو بکر میری نبوت پر دلیل وہی شیخ ہے جس سے تو ابھی یمن میں مل کے آیا۔ وہ شیخ میری نبوت پر دلیل، شیخ یمن میں ہے، آقا مکے میں بیٹھے ہو۔ علم غیب یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لوگ آج تک لڑتے پھر رہے ہیں علم غیب علم غیب۔ بھئی صدیق اکبر نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، وہ آقا کا علم غیب دیکھ کے پڑھا ہے۔ صدیق اکبر یمن میں، آقا مکے میں۔ اب آقا فرما رہے اے ابو بکر میں بیٹھا تو ادھر ہوں، پر یمن میں کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ مجھے دکھا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے، تو میری نبوت میں دلیل چاہیے۔ تو الشیخ الذی لقیت بالیمن، وہی شیخ دلیل ہے یمن میں جس سے تو مل کے آیا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے خود کو سنبھالا، وہ سنبھال کے میں نے پھر ایک اور سوال کر لیا، میں نے اگلا سوال کیا، عرض کیا آقا قلت وکم من شیخ لقیت بالیمن، آقا یمن میں میں کوئی ایک شیخ سے تھوڑی ملا تھا، یمن میں تو میں شیوخ سے ملا، کوئی ایک تو نہیں تھا جس سے ملا ہوں۔ اور آپ فرما دیں کہ جس شیخ سے مل کے آ رہے ہیں حضور وہاں تو شیوخ تھے، 5 سے ملا، 10 سے ملا، 20 سے ملا، ان میں سے آپ کی نبوت پہ دلیل کون سا شیخ ہے؟ اب یہ بتائیں کون سا شیخ ہے؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا میں سن الشیخ الذی افادک الابیات، وہ شیخ جس نے آتے ہوئے تجھے میری نعت بھی دے کر جلدی سے وہ نعت نکالی اور پیش کر دی، حضور آپ کی نعت لایا ہوں۔ نعت پیش کی تو پھر باتیں ہوئی، یار نے یار سے بات کی، جو ہی وہ نعت پیش کی نا تو ابھی یہ 2 جملے اور عرض کر دوں تو جلدی سے انہوں نے عرض کیا آقا کل تو مدہ یادہ کا، جلدی سے حضور ہاتھ آگے بڑھائیں۔ جب یہ آقا نے دلیل دے دی نا، دلیل آقا جلدی سے ہاتھ آگے بڑھائے تو فَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، آقا میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہادت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کلمہ پڑھ لیا، آقا اتنے خوش ہوئے، کہتے آقا میرے اسلام قبول کرنے پہ کہ آقا اتنے خوش ہوئے جیسے انسان پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا، اتنے حضور خوش ہوئے کہ صدیق اکبر نے میری تصدیق کر دی، اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر جو ہی آپ واپس آئے حضور سے مل کے عرض کیا آقا اب مجھے اجازت دیں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، تصدیق کر لی ہے،
اب مجھے وہ باہر انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو حضور مجھے اجازت دے میں ذرا باہر جا کے ان کو بھی فیصلہ بتا دوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے یار جاؤ جا کے فیصلہ سنا دو۔ آپ باہر نکلے، جو ہی باہر گلی میں آئے تو ابو جان دوڑ کے آ گیا، ابو لہب دوڑ کے آ گیا، کہنے لگے اے ابو بکر بتاؤ کہ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ فرمایا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ میں تو فیصلہ کر بھی آیا ہوں، میں تو فیصلہ کر بھی آیا ہوں۔ کہنے لگے اے ابو بکر کیا فیصلہ کیا پھر؟ فرمایا میں تو کلمہ پڑھ بھی آیا ہوں۔ کافروں نے کہا اے ابو بکر بغیر دلیل کے کلمہ پڑھ لیا؟ کوئی دلیل تو مانتے؟ آپ فرماتے دلیل مانگتا کیا؟ میں نے تو دلیل دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ نے کہا وہ کون سی دلیل ہے جو آپ نے دیکھی ہے، جو دلیل دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے؟ میں سنو، میں یمن میں تھا، یہ مکے میں تھے، میں یمن میں جس سے ملا انہوں نے مکہ میں بیٹھ کے دیکھ لیا، میں نے یمن میں جس سے بات کی انہوں نے مکہ میں بیٹھ کے سن لیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو مکے میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دیتا ہے تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں سچی دیتا ہے۔ اس طرح آپ نے اس بات قبول کیا تو ضروری تھا کہ ابتدائی بات یہ عرض کر دوں، تاکہ کل کو جب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو کم از کم اتنا ہمیں علم ہو کہ آپ نے اسلام کے اس طرح قبول کیا۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کا علم غیب دیکھ کے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ کے القابات ہیں، بنیادی طور پہ ایک آپ کا اسلام لانا، پھر آپ کا نام اور آپ کے القابات، یہ چند ضروری چیزیں ہیں، آغاز میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی شخصیت پہ آگے بات کروں گا۔ آپ کے القاب میں دو جو لقب ہیں آپ کے، ایک ہے صدیق اور دوسرا عتیق، صدیق اور عتیق۔ تو احادیث میں کثرت کے ساتھ لقب عتیق بھی میرے آقا نے خود بیان فرمایا، کہ جس نے عتیق دیکھنا ہو، جہنم سے بری دیکھنا ہو، وہ ان کو دیکھ لے، کہ عتیق عتقٌ من النار، جہنم سے جو بری کر دیا گیا۔ تو آپ کا لقب عتیق اور صدیق، آپ دیکھیں نا لقب انسان کو ملتا کب ہے؟ لقب آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے، وقت گزارتا ہے، زندگی کے 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال کسی میدان میں ورک کرتا ہے، تو اس کے ورک کو دیکھ کر دنیا اس کو لقب دیتی ہے۔ اگر کسی کو لقب ملا شاعر مشرق، اب میں شاعر مشرق بولوں آپ فوراً سمجھ جائیں گے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی بات ہو رہی ہے۔ میں قائد اعظم بولوں تو محمد علی جناح کی بات ہو، چونکہ یہ لقب دیا گیا۔ تو شاعر مشرق تب بنے جب آپ نے شاعری کی اور دنیا نے آپ کی شاعری کو مانا، پھر شاعر مشرق۔ نہیں پیدا ہوتی تو شاعر مشرق نہیں تھے، جو پیدا ہوتی تو قائد اعظم کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی شیخ الاسلام بنتا ہے تو کب؟ جب دنیا ان کی دین کی خدمت کو دیکھ کر تسلیم کرتی ہے، پھر کہنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی نے دنیا میں دین کی اسلام کی خدمت کی تو وہ یہ شخص ہے، تو اس کو شیخ الاسلام کا لقب ملتا ہے۔ تو یہ القابات بعد میں ملتے ہیں، یعنی پہلے انسان کچھ وقت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو لقب ہے نا صدیق اور عتیق، ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، یہ لقب آپ کو اللہ نے دے دیے تھے، پہلے دے دیے تھے۔ اب یہ روایت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے القابات کا پتہ چل جائے۔ حدیث میں اور حدیث میں آقا کیا، آقا نے خود بھی یہ القابات بیان فرمائے، لیکن وہ جو حدیث پاک ہے اس میں اکثر دوستوں کو اس بات کا نہیں پتا، علماء کو تو پتا ہے، لیکن میں پبلک کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت اللہ نے آپ کو یہ دو لقب دے دیے تھے۔ تو روایت کس طرح ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے،
مدینہ شریف ہے، مسجد نبوی ہے، اور بات چیت ہو رہی تھی، میرے آقا بات کر رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے، صحابہ کرام باتیں سن کے مسکرائے، نہیں کہ بڑا اچھا ماحول تھا۔ تو اچھے ماحول میں میرے آقا نے اپنے یار غار سے فرمایا، اے ابو بکر ذرا آج ماحول اچھا ہے، ذرا آج اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سنا، اپنے بچپن کا۔ اب آقا جانتے تھے بچپن میں کیا ہوا، آقا کو پتہ۔ آقا جب یہ جانتے ہیں کہ یمن میں کس کس سے مل کے آیا ہے میرا یار، تو آقا یہ بھی جانتے ہیں بچپن میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو آقا جانتے تھے، لیکن آقا بتانا چاہتے تھے جسے اللہ نے میرا ہم سفر بنایا، میرا رفیق بنایا ہے، اس کا بچپن کیسا ہے۔ بعض لوگ آج بڑے بدبخت لوگ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ بتوں کی پوجا پہلے کرنے والے تھے، فلان تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ میں یہ جو حدیث پاک بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ بچپن میں سیدنا صدیق اکبر کا کردار کیسا تھا، اللہ نے کس طرح مصطفیٰ کے یار کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ اس کا حوالہ عرض کر دوں، یہ دسیات میں مدارس میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، شرح عقائد امام نسوی کی، اس کا حاشیہ لکھا ہے علامہ عبدالعزیز برہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ النبراس کے نام سے۔ تو حاشیے میں جب صدیق اکبر کا ذکر ہے تو آپ نے اس حدیث کو بیان کیا اور علماء نے اس کو لیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر ذرا اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سناؤ۔ انصار اور مہاجرین صحابہ بیٹھے ہوئے، مجمع بہت بڑا۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا آقا میں 4 سال کا تھا، اس وقت کی یہ بات ہے۔ عرض کیا کہ میں 4 سال کا تھا تو ایک دن میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور وَانْطَلَقَ بِي إِلَى الصَّنَمِ، اور میرا باپ مجھے بت کے پاس لے گیا۔ 4 سال کا بچہ، باپ انگلی پکڑ کے لے گیا بت کے آگے۔ جب بت خانے میں پہنچے ہیں کہتے ہیں فقال یا بنیہ، میرے باپ نے مجھے کہا اے بیٹے ہذہ آلہتک، یہ جو بت ہے نا یہ تیرا خدا ہے، فاسجد لہا، اسے سجدہ کر۔ اب 4 سال کے بچے کو باپ جو حکم دے بچہ مانتا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا خدا ہے، وہ اسے سجدہ کر۔ اب دیکھیں صدیق اکبر جن کی عمر 4 سال تھی، انہوں نے باپ کا یہ حکم سن کے کیا کیا؟ اب آپ نے کہا باپ نے جو حکم دیا وَخَلَانِي، مجھے اکیلا چھوڑ دیا یہ حکم دے کے، وَمَضَىٰ، اور خود وہاں سے چل پڑے۔ بچے کو اکیلا چھوڑ دیا، بت سامنے ہے، اور باپ چلا گیا، کہا کہ اسے سجدہ کر کے تیرا خدا ہے۔ یہ بات کر کے باپ وہاں سے باہر چلے گئے۔ کہتے ہیں فَدَنَوْتُ مِنَ الصَّنَمِ، کہتے ہیں جب باپ چلا گیا نا میں ذرا بت کے قریب ہو گیا، جو بت تھا نا اس کے میں ذرا قریب ہو گیا، اور قریب جا کے کیا کیا؟ فَقُلْتُ، میں نے بت سے کہا اِنِّي جَائِعٌ، میں ذرا بھوکا ہوں، اطعمنی، مجھے کھانا تو دے۔ اب 4 سال کے بچے کو یہ علم کس نے دیا کہ کھانا یہ رب دیتا ہے، الہ دیتا ہے، کیونکہ باپ نے کہا تھا یہ تیرا خدا ہے، ہذہ آلہتک۔ اب یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، اگر یہ خدا ہے تو پھر کھانا مانگتا ہوں اس سے، کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ عرض کیا آقا فلم یجبنی، بت نے سن کے جواب ہی نہیں دیا، جواب نہیں آیا، میں نے کھانا مانگا اس نے جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا فقلت انی عار فاکسنی، میں اریا ہوں مجھے کپڑے تو پہنا۔ کہتے فلم یجبنی، بت نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے جب 2 دفعہ بت نے جواب نہیں دیا نا پھر مجھے بھی غصہ آیا۔ کہتے ہیں فاخذت الصخرہ، میں نے پتھر پڑا تھا اٹھا لیا، پتھر اٹھایا۔ 4 سال کا بچہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ 4 سال کے بچے دیکھیں نا، 4 سال کے بچہ 1 کلو کا اٹھا لے گا پتھر، آدھا کلو نہیں اٹھا سکتا۔ 4 سال کا بچہ ہے، اس نے اتنا سا پتھر اٹھانا ہے، اتنا سا پتھر اٹھا کے تو وہ مارے گا تو کیا ہونا ہے؟ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں فاخذت الصخرہ، میں نے پتھر اٹھایا، فقلت انی ملک علیہ،
اور میں نے بت سے کہا یہ پتھر میں تجھے مارنے لگا ہوں. میں نے بت سے کہا. اب دیکھیں وہ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں صدیق اکبر معاذ اللہ بتوں کی پچھلی زندگی بتوں میں گزری، معاذ اللہ کفر میں گزری. آقا کے سامنے صدیق اکبر یہ بتا رہے 4 سال کی عمر ہے، بہت سامنے ہے، باپ کہتا ہے سجدہ کر. باپ گیا تو نے پتھر اٹھا لیا اور پتھر اٹھا کے کہا کہ میں مارنے لگا ہوں تجھے. فقلت انی ملکن علیک، پتھر مار رہا ہے صخرہ. فإن كنت إلہا فامنع نفسک، اگر تو خدا ہے نا تو خود کو بچا. اگر خدا ہے تو خود کو بچا لے. کہتے ہیں فلم یجبنی، اس نے سن کے پھر بھی جواب کوئی نہیں دیا. کہتے ہیں جب جواب نہیں دیا اتنی ساری بات کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں پھر میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ الصَّخْرَ، میں نے بھی وہ پتھر اسے مار ہی دیا. اب کیا ہوا؟ پتھر، یہ پتھر ہے، بت بھی پتھر ہے اور بڑا بت ہے. اب چھوٹے پتھر سے کیا ہونا ہے؟ اب دیکھیں یہ عام مارنے والا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا یار مارنے والا ہے جسے اللہ نے منتخب کیا ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے پتھر مارا کہتے ہیں فَخَرَّ بِوَجْهِهِ، تو پتھر لگنے کی دیر تھی اس کا سر پھٹ گیا، آنکھ ناک کان کچھ بھی نہیں رہا. اب ایک پتھر لگا صدیق اکبر کا بت کو، ناک بھی گیا، کان بھی گئے، چہرہ بھی. کہتے ہیں ادھر میں نے بت کا سر پھاڑا فَأَقْبَلَ أَبِي، اوپر سے باپ بھی آ گیا. ادھر سر پھاڑا اس کا، ادھر سے باپ آ گیا. باپ نے آ کے کیا دیکھا؟ فَقَالَ، باپ آیا، اس نے کہا مَا هَذَا يَا بُنَيَّ، اے بیٹے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَقُلْتُ وَالَّذِي تَرَى، وہی ہے جو دیکھ رہے ہو. بت کا سر پھاڑا ہے، بت کا سر پھاڑا ہے میں نے. کہتے ہیں جب یہ میں نے کہا تو میرا باپ غصے ہو گیا اور مجھے پکڑا اور مجھے تھپڑ بھی مارا اور مجھے پکڑ کے میری ماں کے پاس لایا اور ماں باپ کی شکایت کی کہ میں آپ کے شہزادے کو لے گیا، میں نے کہا یہ سجدہ کر، سجدہ نہیں کرتا، نہ کرتا، نہیں کرنا تھا تو نہ کرتا، سجدہ ہی نہ کرتا نا، لیکن اس کا سر کیوں پھاڑا ہے؟ اب جب آپ غصہ کر رہے تھے اپنے بیٹے پہ کہ بت کا سر پھاڑا، تو کہتے ہیں اتنے میں میری ماں نے جب یہ سنا تو میری ماں نے ادھر سے آواز دی، کہنے لگی فقالت دعو، کہنے لگی چھوڑ دے اس کو، یہ بتوں کے آگے جھکنے والا ہے ہی نہیں، یہ بتوں کے آگے جھکنے والا نہیں ہے. یہ ماں کہہ رہی ہے، ماں سے بڑی شہادت کون دے سکتا ہے کسی شخص کے بارے میں؟ کہنے لگی یہ بتوں کے آگے جھکنے والا ہے ہی نہیں. کہتے میرے والد نے کہا پھر بتا یہ کون ہے، اس کے بارے میں جانتی کیا ہے؟ کہنے لگی آؤ میں بتاتی ہوں یہ کون ہے. کہنے لگی جب یہ میرے پیٹ میں تھا، اب تو 4 سال کا ہے نا، اب جب پیٹ میں تھا، پیٹ میں صدیق اکبر نے کیا کیا یہ بھی سن. جب ماں بھی پیٹ میں تھا، ماں کہتے میرے پیٹ میں تھا، میں بت کھانے جاتی، میں چاہتی کہ بت کے آگے جھکوں، میں جھکنے لگتی، یہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، میں باہر نکل آتی، میں ٹھیک ہو جاتی، جب ٹھیک ہو جاتی پھر اندر جاتی، اب جھکوں بت کے آگے، پھر جھکنے لگتی، پھر اکڑ جاتا، پھر درد ہوتا مجھے، میں باہر آ جاتی، باہر آتی ٹھیک ہو جاتی، اندر جاتی جھکنے لگتی، مجھے اکڑ جاتا. تو کہنے لگی میری ماں نے کہا چھوڑ دے اس کو، یہ بتوں کے آگے جھکنے والا نہیں بلکہ یہ مجھے نہیں جھکنے دیتا تھا، خود کیسے جھکے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر کہتے ہیں میری ماں نے کہا نا جب مجھے نہیں
نہیں جھکنے دیتا تھا، اور جب اس کی ولادت کا وقت آیا تو کہتے میرے باپ کو یہ میری ماں بتا رہی کہ یہ بچہ کون ہے، پیٹ پہ تھا تو جھکنے نہیں دیتا تھا، جب ولادت کا وقت آیا تو کہتی ہے وَأَصَابَنِي الْمَخَاض، جب درد دے شروع ہوا، ولادت کا وقت آیا تو کہتی ہیں کہ لم یکن عندی احد، میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، کہتی ہے فَسَمِعْتُ هَاتِفًا يَقُولُ، میں نے کانوں سے سنا اس وقت جب یہ پیدا ہونے لگا کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا تھا یا امۃ اللہ علی التحقیق البشرا بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق، کہنے لگی اس کی میلاد ہو رہا تھا، ولادت صدیق اکبر ہو رہی تھی، اس وقت کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، میں تنہا تھی، حاطف غیب کی آواز آئی یا امۃ اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی یہ بات تحقیق شدہ ہے، البشرا بالولد العتیق، تجھے ایسے بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے دوزخ سے بری کر عتیق ولد کی تجھے بشارت دی جا رہی ہے۔ پھر کیا کہا، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا اسمہ فی السماء صدیق، یہ جو تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام آسمان میں صدیق رکھ دیا گیا، دنیا میں صدیق بعد میں ہوگا، آسمانی کائنات میں صدیق ہو چکا ہے، اسمہ فی السماء صدیق۔ پھر کہا لمحمد صاحب ورفیق، جو محمد مصطفیٰ اعلان نبوت کریں گے یہ سب سے پہلے ان کا صحابی بھی بنے گا، جب ہجرت مدینہ کریں گے ان کا رفیق سفر بھی بنے گا، یعنی صحابی ہونے کی بھی بشارت دے دی اور رفیق سفر ہونے کی بھی بشارت دے دی۔ اور یہ ابھی ولادت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ولادت کے وقت یہ شان عطا کر دی۔ اب یہ 4 جملے جب صدیق اکبر نے بیان کیے نا، اور عرض کیا آقا میں 4 سال کا تھا جب یہ بات چیت میرے ماں باپ کے درمیان ہوئی، میں نے سنی، میں نے یاد بھی کر لی۔ اب 4 سال کے بچے کا حافظہ کتنا ہوتا ہے؟ 4 سال کے بچے کے سامنے کوئی بات ہو اور بات بھی اتنی مشکل ہو تو یاد کیسے رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے سنا، حیران ہو گئے کہ 4 سال کی عمر میں صدیق اکبر نے بت کے سر بھی پھاڑا، ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کو جھکنے نہیں دیتا تھا، تو نہیں ماں کے پیٹ میں شعور تھا تو نہیں جھکنے دے رہا، شعور تھا تو جھکنے نہیں دے رہا تھا، پتا تھا کہ ماں کہاں کھڑی ہوئی ہے، تو جب پتا چلا نا یہ تو انہونی بات ہو گئی ہے، بچپن میں بچہ کیسا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، نہ ٹھنڈے کا پتہ نہ گرم کا پتہ، باقیوں کو نہیں ہوتا پر صدیق کے اکبر کو پہلے سے تھا، اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ جب یہ بات چیت ہوئی نا تو باقی صحابہ دل ان کا بھی چاہ رہا تھا ہم بھی آقا سے سوال کریں، 4 سال کا بچہ اتنی ساری باتیں یاد کیسے رکھ سکتا ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آقا سے سوال کریں۔ ایک کھڑا ہو گیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہی ہے جو مصطفیٰ کے بائیں پہلو میں لیٹا ہوا ہے، کسی اور کو جرأت نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں لیکن یہ تو بتائیں 4 سال کے بچے کو اتنا کچھ یاد کیسے رہ سکتا ہے؟ یعنی ہر وقت کوشش کرتے تھے میں صدیق اکبر سے آگے بڑھوں، سبقت لے جاؤں، آگے بڑھوں، ہر وقت اسی کوشش میں تھے۔ آج سن لیا یہ 4 سال کی عمر میں بتوں کے سر پھاڑ کے آیا ہے، 4 سال کی عمر میں بتوں کے سر پھاڑ کے آیا ہے، تو اب اور حیرانی پریشانی ہوئی کہ میں آگے نکلنا چاہتا ہوں اس سے، لیکن اس کا تو حال ہی کچھ اور ہے۔ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا کیسے مان لیں کہ 4 سال کا بچہ اتنا کچھ یاد کیسے رکھ سکتا ہے؟ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، صدیق اکبر کی بات پہ اعتراض آیا ہی تھا، آقا نے دیکھا کہ جبریل آ گیا،
फलम्मन कज़ा कलाम अबू बकर, इधर अबू बकर का कलाम खत्म हुआ, उधर उमर फारूक का एतराज होता है। आका ने देखा उधर से फनज़ल जिब्रील, उधर से जिब्रील आ गया। आका ने बोला जिब्रील तू कैसे आ गया? आज की आका एतराज सिद्दीक पर हो, एतराज सिद्दीक पर हो और जिब्रील ना आए। जिब्रील क्यों आया? ये आसमानी दुनिया से आया है और आसमानी दुनिया का सरदार है और इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक, इनका नाम आसमानों में सिद्दीक है, आसमानी दुनिया में सिद्दीक है। तो जब जो आसमानी कायनात में सिद्दीक है, जब उसकी बात पे एतराज होगा तो बात का जवाब देने के लिए भी आसमानी दुनिया का सरदार है। कि हमारे सिद्दीक पे एतराज हुआ है। जिब्रील को कहने का मकसद ये है, दुनिया वालों का सिद्दीक बाद में, हमारा तो पहले है। अभी पैदा हो रहा था कि आसमानों में सिद्दीक बन गया था, वहां पहले हलचल हो गई थी। तो इनकी बात पे एतराज उठता है तो मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं अल्लाह से इज़्न लेके आया हूँ। अल्लाह ने पैगाम भी दिया है। क्या पैगाम दिया है? आका अल्लाह ने पैगाम दिया है, ये जो सिद्दीक अकबर ने जो कुछ कहा है ना, मैं कह रही हूँ सद्दीक़ो का अबू बकर वहुवा सिद्दीक, जो कुछ भी अबू बकर ने कहा आका सच कहा है, क्योंकि ये है ही सिद्दीक। अब ये आपकी अलकाबात है जो पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने अता भी कर दिए थे। अलकाबात तो लक़ब भी हो गए और आपका नाम मुबारक, आपका नाम है अब्दुल्ला। ये ज़माना जाहिलियत में आपका नाम अब्दुल्ला नहीं था, यानी जब आका ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था ना, उस वक्त आपका नाम अब्दुल काबा था। क्या नाम था? अब्दुल काबा, काबे का बंदा। लेकिन मेरे आका ने बाद में चेंज कर दिया था। ये भी सुन लें कि अब्दुल काबा क्यों रखा गया, अब्दुल काबा क्यों रखा गया? तो आपकी वालिदा इसकी वजाहत करती हैं, कहती हैं कि मुझे जो भी बच्चा पैदा होता था तो 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, हफ्ते बाद वो अल्लाह को प्यारा हो जाता था, जिंदगी उसको नहीं मिलती थी। तो कहते जब ये मेरे पेट में था, मैं काबे के पास चली गई और वहां जाके मैंने कहा रब्बे काबा, ये जो मेरे पेट में, इसे जिंदगी दे, इसे जिंदगी अता कर। ये ना हो कि 6 महीने बाद, साल बाद ये तेरे पास आए, इसे जिंदगी दे। कहती जब ये पैदा हुआ ना तो इसका नाम भी मैंने अब्दुल काबा रख दिया, क्योंकि मन्नत मानी थी ना ये इसको जिंदगी मिले काबे के सामने खड़े होके। तो क्या नाम है? अब्दुल काबा, ये काबे का बंदा है। तो जब आका ने नबूवत किया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, अब मेरे आका ने फरमाया ये अब्दुल काबा नहीं है, ये अब्दुल्ला है। ये काबे का बंदा नहीं, ये अल्लाह का बंदा है। नाम चेंज कर दिया। तो नाम है आपका अब्दुल्ला और कुनियत है आपकी अबू बकर। अबू बकर, बाद लोग ये समझते हैं शायद बकर आपके बेटे का नाम है, जिसकी वजह से आपका कुनियत है आपकी अबू बकर, बकर का बाप। नहीं, ऐसा नहीं है। बकर का बाप इसका माना नहीं है, वजह ये नहीं है क्योंकि बकर आपका कोई बेटा नहीं है। तो फिर आपको अबू बकर क्यों कहा जाता है? अरब के अंदर कुनियत सिर्फ बेटे के नाम से नहीं रखी जाती थी। बेटा नहीं है, कोई नहीं है, वैसे भी कुनियत इस्तेमाल हो सकती है, कुनियत रखते थे। तो बकर आपका बेटा कोई नहीं। फिर माना क्या है अबू बकर का? अरबी जबान में और अरब के अंदर अबू का माना सिर्फ बाप नहीं बनता, अबू के कुछ और भी माने हैं। अबू का एक माना है वाला, जैसे मेरे आका ने नाम रखा अपने सहाबी का अबू हुरैरा, तो इसका माना है बिल्लियों वाला। बाद लोग कह देते हैं बिल्लियों का बाप, इसका मतलब बिल्लियों का बाप नहीं है, क्योंकि बिल्लियां पालते थे। तो आका फरमाया ये बिल्लियों वाला है।
پھر ایک مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام، آپ گرمیوں کا موسم، گرمی تھی شدید، لیٹے ہوئے تھے، تو پسینے کی وجہ سے مٹی جو تھی وہ جسم کو کپڑوں کو لگ گئی. آقا نے بلایا تو آپ اسی حال میں آ گئے. دیکھا آقا نے تو مٹی مٹی ہے، فرمایا یہ ابو تراب ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ مٹی والا ہے. بعض کہتے تھے یہ مٹی کا باپ. مٹی کا باپ اس کا معنی نہیں ہے، معنی ہے مٹی والا. ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو بکر بکر والا. اب بکر کسے کہتے ہیں؟ زمانہ عرب میں اس وقت جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوتے ہیں، اونٹ کو کہتے تھے بکر. اور جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوتے، جو اونٹوں کے بارے میں مہارت رکھتا، اسے کہتے تھے ابو بکر. یہ اونٹوں والا ہے. تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے پاس اونٹ کثیر تھے، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے ابو بکر، یہ اونٹوں والا ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ یہ بکر کا ایک معنی اور قرآن مجید میں یہ لفظ جب استعمال ہوا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ کی تسبیح کرو صبح بھی شام کو بھی. تو صبح کو عربی میں بکرا کہا، کسی سے بکر ہے. تو صبح کو بکر کیوں کہا، بکرا کیوں کہا؟ یہ پہلے آتی ہے، شام بعد میں آتی ہے. تو پہلے آنے کو بھی بکر کے، پہلے کو بھی بکر کہا جاتا ہے. تو ابو بکر کا معنی ہوگا پہلے آنے والا. ابو بکر کا معنی کیا ہوگا؟ پہلے آنے والا، ہر معاملے میں اول آنے والا. آقا نے اعلان کیا تصدیق کرنے میں اول. اور جب کھلا کھلا تبلیغ کرنے کا وقت آیا، آقا چھپ چھپ کے تبلیغ ہوتی تھی، افرادی قوت تھوڑی تھی. آقا نے منع کیا ہوا تھا جب تک افرادی قوت نہ بڑھے تو دعوت کو عام نہیں کرنا. چھپ چھپ کے دعوت دی. جب 38 لوگ ہو گئے تھے، صدیق اکبر نے عرض کیا آقا میرا جی چاہتا ہے میں سر عام دعوت دوں آپ کے دین کی. آقا نے منع کیا، ابو بکر نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، تعداد کم ہے، مخالفت ہوگی، راستے روکے جائیں گے، ابھی تعداد بڑھائیں، ابھی چھپ چھپ کے دعوتیں چلائیں، انڈر گراؤنڈ دعوت چلائیں. جب تعداد بڑھے گی، کارکن بڑھیں گے، پھر اعلان کریں گے، دعوت ہوگی. تک کم از کم اظہار تو ہو، کم از کم غلاموں کا کوئی کارکنان تو ہو. تو آج کیا آقا نہیں، میرا جی چاہتا ہے میں سیام دعوت دوں. تو آقا نے منع بھی کیا، لیکن یہ کعبے کے سامنے آ کے سب سے پہلے دین مصطفیٰ کی طرف سیام دعوت دینے والا بھی ابو بکر ہے. بڑی مخالفت ہوگی، زد و کوب کیا گیا، 3 دن تک آپ بے ہوش رہے، جسم سارا خون خون ہو گیا، لیکن دین مصطفیٰ کی دعوت کو ترک نہیں کیا. تو دعوت دینے میں اول، پھر دین مصطفیٰ پہ مال لٹانا تھا تو مال لٹانے میں ابو بکر اول. اچھا ایک دفعہ اول نہیں آئے، 3 دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے. آقا نے اعلان کیا اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو 3 دفعہ صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے کے آ گئے. ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ لے کے آ گئے. اور اب آپ نے تو یہی سنا نا کہ ایک بار ایسے ہوا نہیں، یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ 3 بار ہوا ہے. اچھا 2 صحابی اور بھی ہیں. جب آقا نے فرمایا کہ مال لے آؤ تو 2 صحابی اور بھی گھر کا سارا مال لے کے آئے. ایک کا نام آتا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی گھر کا سارا مال لے کے آ گئے. آقا خدمت میں پیش کیا. آقا نے فرمایا 4 حصے کر لو، 1 حصہ دے دو، 3 واپس لے جاؤ. آقا نے ان کا سارا نہیں دیا. ایک اور صحابی آئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ بھی گھر کا سارا مال لے کے آ گئے. آقا نے سارا لیا ہی نہیں، 4 حصے کیے، 3 حصے دے دیے، 1 رکھ لیا. سارا نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ. ایک اور صاحب ابو لبابہ، وہ بھی گھر کا سارا مال لے کے آ گئے. آقا کی خدمت میں پیش کیا، حضور سارا لایا ہوں، سارا لایا ہوں. کہا سارا نہیں، سارا نہیں چاہیے، 1 حصہ دے دے، 3 حصے دے جا. اب 3 صحابی سارا مال پیش کر چکے تھے اور آقا واپس کر چکے تھے، لیا نہیں. اتنے میں صدیق اکبر بھی سارا لے کے آ گئے، سارا لے کے آ گئے.
جب صحابہ کو پتا تھا کہ ہم نے سارا کیا تھا، آقا نے واپس کیا، ان کا بھی واپس کر دیں گے، لیکن آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر اے ابو بکر تو سارا لیا، تیرا سارا قبول ہے۔ ان کا سارا نہیں لیا، صدیق اکبر کا مال سارا لے لیا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں میں نے جس نے بھی مال لیا سوچ سمجھ کے لیا، لیکن صدیق اکبر کا مال میں نے بن سوچے لیا، ایسے مال اس کا لیا جیسے یہ مال اس کا نہیں میرا اپنا ہے۔ یہ تعلق ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ شیخ اپنے مرید کے مال کو اپنا مال سمجھے، اعتماد ہے۔ کیونکہ باقی جو لائے نا وہ کہتے سارا لے کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی مال یہ دل میں خیال لائے کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، سارا لایا ہوں، آقا واپس کر دیتے۔ فرمایا جو مال دینے کے بعد یہ سوچے پیچھے کچھ نہیں، ایسے مال کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اور جب صدیق اکبر سارا لائے نا آقا نے پوچھا ماں اب کہتا لیا علی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو سوئی تک لے کے آ گئے تھے، وہ قمیض اتار کے اندر رکھ دی تھی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا اور کانٹے کے بٹن بنا لیے تھے، تو گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، سارا لے کے آئے تھے۔ آقا نے کہا گھر میں کیا ہے؟ جواب تو یہی تھا حضور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر نے یہ جواب نہیں دیا۔ آقا اب کہت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر میں بڑا کچھ ہے، گھر میں اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول۔ تو میرے آقا اگر کوئی شیخ ایک حدیث سے بات کرتا ہے، ایک صحابی آئے اور سونے کی ڈلی پیش کی، سبحان اللہ، سونے کی ڈلی جب آقا نے وصول کی، عرض کیا آقا ہمارے گھر میں یہی سونا تھا باقی کچھ بھی نہیں ہے، یہی سونے کی ڈلی تھی، لے آیا۔ آقا فرماتے ہیں لے جا واپس، مجھے اس کی حاجت نہیں، واپس کر۔ کیوں؟ آقا وہ چیز قبول ہی نہیں کرتے تھے جو یہ خیال لائے کہ پیچھے کچھ بھی نہیں، کہ کام تو بڑا کر بیٹھا ہے لیکن اب وہ سوچ رہا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑا، وقت کیسے گزرے گا، یہ نفس کا بخل ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سارا مال پیش کیا نہیں کہا کہ پیچھے کچھ نہیں ہے، کہا آقا ابھی گھر سے آیا ہوں، گھر میں بڑا کچھ پڑا ہے، کیا ہے؟ اللہ بھی تھا، اللہ کا رسول بھی تھا، جس کے گھر میں اللہ اس کا رسول ہو اسے اور کیا چاہیے؟ یہ آقا کی تربیت تھی کہ صرف مال کی سخاوت نہیں تھی، صدیق اکبر میں دل بھی سخی تھا، دل بھی سخی تھا۔ مال کی سخاوت چھوٹی چیز ہے، دل کی سخاوت بڑی چیز ہے، دل بھی سخی ہے۔ آئیے تجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اول آئے، مال لٹانے میں اول، دعوت دینے میں اول، اسلام قبول کرنے میں اول، پھر آقا نے ہجرت کی، مصطفیٰ کے ساتھ جانے میں اول، غار ثور میں داخلے کا وقت آیا، آقا کو روکا، آقا رکے پہلے میں جاتا ہوں، اگر کوئی موذی جانور ہے تو مجھے تکلیف دے، آپ کو کچھ نہ ہو، حضور باہر کے غار میں جانے میں اول۔ پھر میرے آقا کا وصال ہوتا ہے، وصال مصطفیٰ کے بعد مزار میں جانے میں اول، پھر قیامت کے دن امان نامے ملیں گے، سب سے پہلے امان نامہ جس کو ملے گا وہ ابو بکر ہے، امان نامہ دائیں ہاتھ میں لینے میں اول، پھر جنت میں جانے کا وقت آئے گا، امت مصطفیٰ میں سے اہل بیت کے بعد جنت میں جانے میں بھی ابو بکر اول ہے۔ اہل بیت کے بعد جو پہلے جائے گا امت میں سے وہ صدیق اکبر ہوگا، اور معاملے میں چونکہ اول آئے اس لیے ابو بکر پہلے آنے والا۔ میں نے کہا یہ نام کی وضاحت کر دوں، اب تھوڑا آپ کی اسوہ اور سیرت پہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سیرت و کردار دیکھیں کہ ایک انسان
اگر زیادہ پڑھا ہوا ہو نا تو وہ کسی کی بات کو سن کر فوراً قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہم ذرا پڑھے ہوئے ہیں تو ہم ذرا اس بات کو پرکھیں گے, پھر دیکھیں گے کہ کیا اس کا مطلب ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. صدیق بڑے پڑھے لکھے تھے, لیکن آقا کا اعلان ہوا تو پرکھنے کے لیے نہیں بیٹھے, فوراً مان لیا. پھر آپ کی آقا کی ذات پاک کے ساتھ جو آپ کی جو قربت تھی, جو قرب تھا, کہ آپ آقا کے مزاج کو سمجھتے تھے. کہ مزاج سمجھنا یہ بڑی بات ہے, بڑی چیز ہے, کسی کے مزاج کو سمجھنا. اگر کوئی بندہ مزاج سمجھتا ہو تو پھر بات کہنے کی بھی نوبت نہیں آتی, کہ بندہ اشاروں میں بات سمجھ لیتا ہے, اشاروں میں. اب اس پر ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. حدیبیہ کا موقع ہے. حدیبیہ 6 ہجری ہے. میرے آقا صحابہ کرام کو لے گئے اور فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے. 6 سال گزر گئے تھے. صحابہ کرام دیکھ ان کی طرف رہی تھی کعبہ اللہ کو تکنے کو, کعبے کی بہاریں دیکھنے کو. لیکن جب وہاں پہنچے حدیبیہ کے مقام پہ تو میرے آقا نے کمزور شرطوں پر معاہدہ کر لیا. وہ شرائط کیا ہے آپ جانتے ہیں, کمزور شرائط تھی. تو جب کمزور شرائط پہ آقا نے معاہدہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا آقا الستا نبی اللہ حقا, کیا اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں قال بلا, ہاں میں سچا نبی. پھر قل تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا السنا علی الحق وعدونا علی الباطل, آقا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, کیا ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں قال بلا, ایسے ہی ہم حق پہ ہیں, ہمارا دشمن باطل پہ ہے. کہتے آقا کہ پھر ہم جب حق پہ ہیں دشمن باطل پہ, آپ سچے رسول ہیں, تو پھر کمزور شرائط پہ دب کر معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال کیا تو پھر آقا نے کیا جواب دیا؟ آقا نے قال انی رسول اللہ, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ, میں اللہ کا رسول ہوں, ولست عاصی, اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, وہو الناصری, اور وہ میرا مددگار بھی ہے. انہوں نے 2 سوال کیے, آقا نے جواب دیا. تو آقا بتاتے ہیں کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو آقا نے یہ جواب دیا. پھر ایک اور بات عرض کی آقا, آپ نے فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے, ہم جا کے عمرہ کریں گے, تو کیا ابھی ہم یہاں سے واپس جائیں تو عمرہ کدھر گیا, طواف کدھر گیا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تو کہا تھا کہ عمرہ کریں گے, یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال کریں گے. یعنی اتنا کہا تھا کہ عمرہ ہوگا, یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہوگا, اگلے سال کر لیں گے, اس سے اگلے سال کر لیں گے. اب یہ 3 باتیں کہتے ہیں میں نے آقا سے سوال کیے. تو اتنے میں کہتے ہیں میں یہ جب جواب ملے, یہ جواب سن کر عمر فاروق کہتے ہیں میں صدیق اکبر کے خیمے میں چلا گیا. کہتے جب یہ سوال کیا آقا سے صدیق اکبر پاس نہیں تھے, اور جب آقا نے اعلان کیا تھا کہ احرام اتار دو, سارے صحابہ بیٹھے تھے, کیا ہو رہا ہے, کسی نے ہمت نہیں ہوئی کھڑے ہو کے احرام اتارتا حدیبیہ کے موقع پہ. تو سب سے پہلے جس نے احرام اتارا وہ صدیق اکبر, کھڑے ہو کے احرام اتار دیا. صحابہ نے سوال کیا ابو بکر آپ کو بڑی جلدی ہے احرام اتارنے کی؟ فرماتے ہیں میں جلدی والی کون سی بات ہے, مصطفیٰ کے حکم پہ باندھا تھا, ان کے حکم پہ اتار دیا. اس میں جلدی والی کون سی بات ہے؟ اب وہ سارے حیران تھے کیا ہو رہا ہے. صدیق اکبر نے پہلے کھڑے ہو کے احرام اتارا تو چلے گئے خیمے میں. ادھر عمر فاروق راضی رضی نے یہ 3 سوال کیا, آقا ہم حق پہ نہیں ہے, میں حق پہ. آپ سچے رسول نہیں ہے, میں سچا رسول. ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہے, جی وہ باطل پہ ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, دب کے کیوں ہم یہ جھک کر اور یہ ہم چھپ کر یہ سارا ہم یہ شرائط کمزور شرائط کی معاہدہ کیوں کر لیں؟ اگر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. یہ جواب دیا عمر فاروق. کہتے ہیں آقا سے جواب سن لیا. یہ جواب سن کے میں صدیق اکبر کے خیمے میں چلا گیا اور جا کے میں نے انہی سے یہ 3 سوال پوچھے. اب اس نے صدیق اکبر نے جواب کیا دیے, یعنی آقا نے جواب پہلے دے دیے اور موقع پہ صدیق اکبر نہیں خیمے میں جا چکے. اب عمر فاروق جب ادھر سے سوال
پاک کے غار یار کے پاس جاؤں، ان کو اپنے ساتھ ملاؤں تاکہ ہم دو ہو جائیں گے، حضور کو بات کریں گے، شاید کوئی اور راستہ نکالیں۔ جب گئے صدیق اکبر کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فقلت یا ابا بکر، اے ابو بکر الیس ھذا نبی اللہ حقا، کیا ہمارے آقا اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کہتے ہیں قال بلا، کہتے ہیں سچے رسول ہیں، اس میں کون سی شک والی بات ہے؟ پھر کہتے ہیں میں نے کہا قلت السنا علی الحق وذو علی الباطل، کوئی سوال کیا کیا ہم حق پہ نہیں، ہمارے دشمن باطل پہ نہیں؟ میں کہا بلا اسی طرح ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے ان سے بھی یہی کہا، پھر ہم یہ کمزور شرائط پہ معاہدہ کیوں کر لیں؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنیں، وہ کہتے ہیں ایھا الرجل انہ لرسول اللہ، اے اللہ کے بندے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ صدیق اکبر بول رہے وہ اللہ کے آقا فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں، اب یہی جملہ وہ بول رہے آقا اللہ کے رسول ہیں، ولیس یعصی ربہ، اور یہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جو جملہ آقا نے بولا تھا غیر موجودگی میں، یہ نہیں تھے، خیمے میں جا چکے تھے، وہی جملہ صدیق اکبر بول رہے ہیں۔ وہ تینوں جواب جو آقا نے دیے وہی تینوں جواب صدیق اکبر۔ یہ مزاج شناس مصطفیٰ ہے، مزاج سمجھتا ہے آقا کا، جو جواب آقا نے دیے وہی جواب یاد دے رہا ہے۔ تو کہ یہ اللہ کے رسول ہے، وَهُوَ النَّاصِرُ، اور اللہ ان کا مددگار بھی، وہی الفاظ جو آقا نے بیان کیے۔ تو کہتے جب یہ ساری پھر میں نے کہا ان سے، میں نے کہا کہ آقا نے کانا یحدثنا انا صنعتی البیت، کہ آقا نے فرمایا تھا کہ ان قریب ہم طواف کریں گے بیت اللہ کا، عمرہ کریں گے۔ تو وہ عمرہ کدھر گیا، وہ کہاں ہوا؟ تو کہتے ہیں صدیق اکبر نے وہی جواب دیا کہ آقا نے یہ تو فرمایا تھا کہ طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال کو۔ ساری باتیں جو آقا نے کہی تھی صدیق اکبر نے من و انصار وہی جواب دیے۔ کیوں کہ مصطفیٰ کے مزاج کو اگر کچھ سمجھا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، اسے کہتے ہیں مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو یہ آپ کی شخصیت میں ایک پہلو ہے کہ آپ آقا کے مزاج کو سمجھ جاتے تھے کہ آقا کیا چاہتے ہیں، حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ کوئی آگے سوال کرتا آقا بیٹھے ہوتے، آقا سوال سن لیتے، سوال سن کے آقا نے کہا ابو بکر تو جواب دے۔ سوال آقا سے کیا جاتا، جواب صدیق اکبر دیتے، اور جب جواب دے دیتے آقا نے کہا ابو بکر تو نے بالکل وہی جواب دیا ہے جو میں نے دینا تھا۔ ایک صحابی آئی آقا سے آ کے عرض کیا آقا میں آپ سوال کرنے آئی ہوں، کبھی آؤں آپ نہ بیٹھے ہو تو میں سوال کس سے کروں؟ اگر آپ نہ ہو اور اگر آپ کا وصال ہو گیا ہو تو میں آؤں سوال کرنے کس سے کروں؟ آقا نے فرمایا اگر میں موجود نہ ہوں سوال کرنا ہو تو صدیق اکبر سے کرنا، وہ میرے مزاج کو سمجھتا ہے، وہی جواب دے گا جو میں دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ آپ کی شخصیت میں ایک پہلو تھا۔ پھر ایک اور پہلو آپ کی شخصیت میں، پیار تو آپ کو آقا سے بے پناہ تھا، سب سے بڑھ کے آقا سے پیار کرتے تھے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک کنز العمال میں بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یار سے کسی نے سوال کیا، کہنے لگے اے ابو بکر ذرا یہ بتاؤ کہ زندگی میں آپ سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ اب یہ محبت ہے پہلو ہے، دو تین باتیں آپ کی سیرت رسوا کے حوالے سے بڑی ضروری ہیں تو وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے ابو بکر بتائیں زندگی میں آپ سب سے زیادہ خوش کب ہوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ ایک دن ہے، کون سا دن؟ جس دن میں آقا کو مکہ سے مدینہ لے کے جا رہا تھا، ہجرت مدینہ تھی، ہم جا رہے تھے، کہتے گرمی شدید تھی تو راستے میں نے دیکھا آقا کے چہرہ پاک پہ پسینہ تھا،
اور میں نے چاہا کہ حضور تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، پسینہ ہے، ذرا آرام کیا جائے کہیں بیٹھ کے، کہیں چھاؤں کوئی نہیں تھی. کہتے میں نے دور سے دیکھا کہ ڈھلان ہے. آقا سے عرض کہ حضور آپ رکے، میں ذرا چیک کر کے آؤں وہاں ذرا کوئی سایہ بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں دوڑ کے گیا، جا کے ڈھلان کے نیچے دیکھا سایہ تھا، بیٹھنے کی اور لیٹنے کی جگہ تھی. کہتے میں نے وہاں صفائی کی، پہلے اپنی پگڑی سے صفائی کر کے جو اپنی چادر تھی وہ نیچے بچھا دی. تو چادر نیچے بچھا کے عرض کہ آقا تشریف لائیں، یہاں آپ آرام کریں. آقا تشریف لائے، حضور اس چادر مبارک چادر جو بچھائی حضور لیٹ گئے. کہتے پھر میں نے سوچا حضور کو پیاس بھی لگی ہوگی، چلے آقا کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کرو، گرمی کا موقع ہے، کوئی ٹھنڈا پانی مل جائے. کہتے میں وہاں سے نکلا، ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی پانی کے آثار نہیں تھے. میں نے ایک دیکھا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. کہتے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بکری کا دودھ ملے گا؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے. میں نے پوچھا کتنے درہم کا دے گا؟ کہتے گھر میں آ کے لیتے تو 3 درہم کا دیتا، یہاں 4 درہم کا ملنا ہے، مہنگا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے تو بڑی تھوڑی قیمت مانگی ہے، آج جتنی مانگتا میں دینے کو تیار. آپ نے 4 درہم دیے. اس نے ایک پیالہ تھا اس کے پاس، دیکھا یہ پیالہ ہے، یہ دودھ آپ دودھ کا پیالہ آپ کو مل جائے گا. آپ نے پیالہ کو پیالہ لیا آپ نے، پھر اس سے پوچھا آپ نے کہ ذرا بتا یہاں پانی کہاں ملے گا؟ پانی. اس نے کہا پانی یہاں سے بڑا دور ہے. اب میں دور مت بتا، پتا ہے کدھر ہے کدھر پانی. کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا سامنے، اس کے پیچھے جائیں گے تو ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی مل سکتا ہے. آپ دوڑ کے گئے اور وہ پیالہ لے کر آپ اس کنویں کے پاس پہنچے. آپ کہتے ہیں میں نے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا، پہلے میں نے وہ پیالے کو دھویا، پھر آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر پیالہ پانی کا بھر کے واپس اس چرواہے کے پاس آیا اور آ کے میں نے چرواہے سے کہا کہ یہ پانی کا پیالہ ہے، اس سے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو اور پھر بکری کے تھن دھو لے. چرواہا حیران ہو گیا کہ اتنی دور یہ پانی لینے گیا تو صرف اس لیے کہ بکری کے تھن دھونے ہیں اور میں نے ہاتھ دھونے ہیں. وہ چرواہا کہتا ہے کہ اے مسافر لگتا ہے بڑے نفیس بندے ہو، جو اتنی احتیاط کر رہے ہو. صدیق اکبر کہتے ہیں نفیس میں نہیں ہوں، نازک مزاج میں نہیں ہوں، پر جن کے لیے لینے آیا ہوں نا اللہ نے ان کو بڑا پاک پیدا کیا ہے، سارا اہتمام ان کے لیے. کہتے ہیں اچھا اگر وہ اتنے پاک ہیں تو پھر میں تھنوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ خود اپنے ہاتھوں سے دودھ. چرواہا دور ہو گیا، آپ نے خود بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ جب ہاتھوں میں لے لیا نا، اب دودھ ذرا گرم تھا تو آپ نے سوچا کسی طریقے دودھ کو ٹھنڈا کرو، جب آگے کو پیش کروں نا ٹھنڈا ہو، کیونکہ گرمی کا موسم تھا. پھر دوبارہ دودھ کا پیالہ اٹھا کے دوڑ کے آپ کہتے ہیں میں دوبارہ اس کنویں پہ پہنچا، اس کو پھر پانی کا ڈول نکالا اور ٹھنڈے پانی میں پیالے کو لے کے بیٹھا رہا تاکہ یہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے. کہتے ہیں جب وہ ٹھنڈا ہو گیا نا پھر پیالہ اٹھا کے میں چل پڑا. اب تیز بھی نہیں چلتا تھا زیادہ کہ کہیں دودھ گر نہ جائے اور آہستہ بھی نہیں چل سکتا تھا کہ حضور اکیلے ہیں. کہتے ہیں پھر میں اسی کشمکش میں حضور کی خدمت میں پہنچا. ادھر پہنچا تو کیا دیکھا؟ حضور سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے. کہتے ہیں جو ہی میں حضور کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھا ہوں نا تو حضور نے آنکھیں کھول لی. کہتے ہیں میں دو زانو ہو کے بیٹھ گیا حضور کے سامنے. آقا اٹھے، کہتے ہیں میں نے دو زانو ہو کے دونوں ہاتھوں سے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا. آقا نے جب دودھ کا پیالہ لیا نا دیکھا ٹھنڈا دودھ ہے، ادھر سے گرمی کا موسم تھا، ماحول ایسا تھا. تو کہتے ہیں جب آقا نے دودھ کا پیالہ لیا نا اور ایک گھونٹ حضور نے لیا اور وہ گھونٹ حضور کے جسم کا حصہ بنا تو حضور نے نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھا. کہتے ہیں پھر میں خوب رویا، کھل کے رویا. کہتے ہیں پھر خوب رویا اور حضور نے جب دودھ پی لیا تو میری طرف دیکھا اور کہا کہ باری تعالیٰ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. کہتے ہیں کہ اس دن جو مجھے خوشی ملی ہے نا ایسی خوشی زندگی میں کبھی ملی نہیں. جن سے پیار ہوتا ہے نا پھر ان کے ساتھ کس طرح کا انداز ہوتا ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا سے پیار کا ایک میں نے صرف ایک نمونہ جسٹ آپ تک یہ پہنچایا ہے کہ
پھر حضور کی مزاج کا، آقا کی طبیعت کا، آقا کے آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ پھر وہ غار کا تو آپ کو پتہ، اس میں سے یہ نکتہ میں نے عرض کرنا ہے، صرف غار کا واقعہ نہیں بیان کرنا۔ آگے گئے تو غار ثور میں پھر 3 دن 3 راتیں قیام کرنا تھا۔ تو اندر جب جانے لگے تو عرض کیا آقا پہلے میں جاتا ہوں اور اندر جا کے پہلے میں غار کی صفائی کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور اندر جا کے آپ نے غار کی صفائی کی، اور غار کے اندر 70 سوراخ تھے۔ اندر کتنے سوراخ تھے؟ 70۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ 70 سوراخ کیسے ہوئے تھے۔ ایسے خام خواہ تو 70 سوراخ نہیں ہو جاتے، کوئی کرے تو ہوتے ہیں، تو کوئی تو تھا نا جو 70 سوراخ کر کے بیٹھا تھا۔ اندر ایک اور عاشق بیٹھا ہوا، ایک اور عاشق بیٹھا ہوا، اور یہ ملا وحید الواحد کاشفی نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، انجیل میں آقا کا ذکر پڑھ رہے تھے تو ایک سانپ نے وہ ذکر سن لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ذکر مصطفیٰ پڑھ رہے تھے انجیل میں، میرے آقا سے 600 سال پہلے۔ سانپ نے ذکر مصطفیٰ سنا تو ذکر سن کر وہ مصطفیٰ کا عاشق ہو گیا۔ یہ تو شیخ کا میں نے بتایا نا کہ وہ ذکر مصطفیٰ پڑھ پڑھ کے عاشق بنا بیٹھا تھا، نعت لکھ کے بیٹھا ہوا۔ تو سانپ نے ذکر سن لیا انجیل میں تو وہ عاشق ہو گیا۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جن کا ذکر آپ کر رہے ہو یہ ملیں گے کہاں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میرے وصال کے، میرے آسمانوں پہ جانے کے بعد 571 عیسوی میں جا کے ان کا ولادت تو نہیں، تو تب وہ پیدا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے ملنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے جن کا ذکر آپ نے سنایا ہے۔ تو پھر اس نے کہا اتنا انتظار کرو گے؟ کہتے ہیں میں انتظار کروں گا 600 سال میں انتظار کرنا پڑے گا۔ کہتا میں کروں گا انتظار۔ تو کہاں جا کے بیٹھوں؟ کہا کہ انہیں مکے میں ہو، پیدا ہو مکے میں جا کے نبوت کرتے ہیں، لیکن ہر وقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہتا ہے۔ مکے میں ہجوم ہوگا، یہاں تو جا کے نہیں ملاقات کر سکے گا، تو سانپ تجھے مار دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینے میں بھی تو ملاقات نہیں کر پائے گا۔ اب راستے میں ایک غار ہے جس میں انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں رکنا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں تو جی بھر کے 3 دن 3 راتیں ان کا دیدار کر سکتا ہے۔ تو غار ثور اس کا نام ہے۔ تو یہ سانپ وہاں سے چلا اور اس غار میں پہنچا۔ اس نے آ کر اس غار میں آ کے 600 سال بیٹھا رہا۔ جب وقت پورا ہوا پتہ چلا اب وہ دن ہیں، قریب ہیں، اتنے اس غار میں 70 سوراخ کر دیے کہ چلیں 1 سوراخ بند ہو جائے گا، 2 بند ہو جائیں گے، 3 کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا۔ چلو کہیں سے تو میں ان کو دیکھ لوں گا، دیدار کر لوں گا جن کا ذکر سنا ہے۔ جو 70 سوراخ، یہ بھی عاشق ہے جو 70 سوراخ کر کے بیٹھا ہے، اسے نہیں پتا تھا جو ساتھ آ رہا ہے نا وہ مجھ سے بھی بڑا عاشق ہے، اس نے ایک بھی نہیں چھوڑنا۔ صدیق اکبر پہلے آئے، پہلے اندر آئے، اندر آ کے غار کی صفائی، اندھیرا تھا، آپ نے پگڑی اتاری، ٹکڑے کے سوراخ بند کیے، قمیض اتاری، ٹکڑے کے سوراخ بند کیے، 69 سوراخ بند ہو گئے، ایک رہ گیا، کوئی بات نہیں، اس پہ ایڑی آ سکتی ہے، اس پہ ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو 600 سال سے بیٹھا تھا 70 سوراخ کر کے، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے، سارے ہی بند کر دیے۔ اس نے جب آقا اندر تشریف لے آئے تھا، حضور آرام فرمانے لگے، ایڑی نے رکھ دی، اس سانپ نے ہر سوراخ پہ جا کے سر مارا، لیکن کہیں اس کو ایسے محسوس نہیں ہوا کہ ادھر سے میں آگے نکل پاؤں گا۔ جب ایڑی والی جگہ پہ سر مارا اسے نرم محسوس ہوئی، اس نے کہا یہ جگہ ہے جہاں سے میں دیکھ سکوں گا۔ پہلے وہ سر مارتا رہا ایڑی پہ، جب ایڑی نہیں ہٹائی اس نے ڈسنا شروع کی، ڈسنے لگا، لیکن یہ کیسا یار ہے کہ زہر برداشت کر کے بیٹھا ہے پر ایڑی نہیں اٹھا رہا، وہ حافظ ہے آقا کا۔ تو اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اندر آئے نا، پہلے صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد پھر عرض کیا تھا اب آپ تشریف لائیں۔ اس پہ صوفیاء نے ایک
ایک نقطہ یہاں پہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اور روحانی ایک بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر پہلے غار میں اور آ کے صفائی کی، جب صفائی ہو گئی پھر اس غار میں آتا ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں اے بندے یہ تیرا دل بھی ایک غار ہے، یہ تیرا دل بھی ایک غار ہے. پہلے اس دل میں صدیق اکبر کو لا، پہلے اس دل میں صدیق اکبر کو لا. تو جب اس غار میں صدیق گیا تھا پھر مصطفیٰ آئے تھے. ادھر بھی اگر صدیق پہلے آئے گا اس دل میں پھر مصطفیٰ دل میں صدیق اکبر نہ ہو وہاں مصطفیٰ نہیں آتے، وہاں حضور نہیں آتے. تو آقا فرماتے ہیں اگر لانا ہے مجھے پہلے اپنے دل کو صدیق کی محبت سے صاف کر، اس کی محبت آئے گی دل صاف ہوگا. جب دل صاف ہوگا تو میں بھی آ جاؤں. تو صوفیاء نے جہاں پہ گفتگو کیا تھا میں نے چاہوں ساتھ ایڈ کر دوں. اب دو ایک تین باتیں جو ضروری ہیں جو آپ کے اسوہ اور سیرت کے حوالے سے. اب دیکھیں کہ پیار میں محبت میں صدیق اکبر سب سے آگے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں. لیکن اگر دوسرا اس کا پہلو دیکھیں کہ آپ کی جو عبادات ہیں جو معاملات ہیں اگر وہ دیکھیں اس میں بھی صدیق اکبر سب سے آگے نظر آئیں گے. یہ نہیں کہ صرف محبت میں آگے. آج ہم کیا کرتے ہیں محبت میں عشق میں تو ہم جلوس بھی نکال لیں گے، محفل بھی کرا لیں گے، سارا کچھ ہوگا. جب عمل کی بات آئے گی تو عمل میں کمزور. لیکن صدیق اکبر کا وتیرہ یہ نہیں ہے. اب حدیث ہے ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہتے ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. اب یہ ذہن رکھنا نماز کون سی پڑھائی؟ صبح کی. صبح کی نماز جلدی ہوتی ہے نا، سورج نہیں نکلا ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے. صبح کی نماز آقا نے پڑھائی. تو صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آقا نے صحابہ کی طرف رخ کیا. آقا فرماتے ہیں بتاؤ آج روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ صبح کے بعد آقا فرمائے روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا آقا میں نے نیت تو کی تھی کہ صبح رکھوں گا روزہ لیکن رکھ نہیں سکا. تو جب یہ خاموش ہوئے آقا نے پھر پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کہ حضور آج روزہ میں نے رکھا ہوا. تو روزہ رکھنے میں صدیق اکبر. اچھا پھر آقا نے دوسرا سوال کیا. آقا میں کہ بتاؤ آج کسی نے بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ آج کسی نے بیمار کی تیمار. عمر فاروق کھڑے ہو گئے آقا ابھی تو صبح کی نماز پڑھی ہے، صبح کی نماز پڑھ کے جائیں گے سورج نکلے گا تو کسی کی تیمارداری کریں گے؟ ابھی تو جانے تو دے. آقا بتائے عمر چپ کر مجھے پوچھنے دے. اگر میں بتاؤ آج کس نے تیمارداری کی ہے بیمار کی؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا حضور آج تیمارداری بھی میں کر کے آیا ہوں. بیمار کی تیمارداری بھی میں کر کے آیا ہوں. تو اگر میں کس کی تیمارداری کی ہے؟ آقا عبد الرحمن بن عوف 2-3 دن سے مسجد نہیں آ رہے تھے، بیمار تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے پتہ کرایا تو وہ علیل تھے، بیمار تھے. تو مجھے پتا ہے کہ وہ رات کو جلدی سوتے ہیں لیکن صبح تہجد کے ٹائم ضرور اٹھتے ہیں. کہتے جب میری آنکھ کھلی تہجد کے ٹائم اٹھا ہوں تو مجھے یقین تھا کہ وہ اٹھ چکے ہوں گے. تو نماز پہ آنے سے پہلے میں ادھر چلا گیا اور جا کے ان کی طبیعت کا پتہ کیا ہے. تو پھر ادھر سے ہو کے تو پھر میں نماز کے لیے آج بیمار کی تیمارداری بھی میں کر کے آیا. اچھا روزہ بھی میں نے رکھا ہے اور بیمار کی تیمارداری بھی میں نے کی ہے. اب آقا نے تیسرا سوال کیا. آقا فرماتے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر عمر فاروق عرض کیا آقا بھی تو صبح ہوئی ہے، یہاں سے نکلیں گے جائیں گے تو کسی مسکین کو کچھ کھلائیں گے. پہلے بھی کھلاتے ہیں آج بھی کھلائیں گے. آقا متے اے عمر تو چپ کر مجھے پوچھنے تو دے. آقا نے پھر سوال کیا کون ہے جس
نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ 2 دفعہ پھر جواب دیا. تیسری بار پوچھا کون ہے جس نے آج مسکین کو؟ پھر صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, حضور مسکین کو کھانا میں نے ہی کھلایا ہے, لیکن میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بار بار ہاتھ کھڑا کر کے ان کو شرمسار نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ آپ اگر بار بار نہ پوچھتے تو میں بتاتا ہی نہ. حضور مسکین کو کھانا بھی میں نے کھلایا. کیسے؟ کہتے جب میں اٹھا ہوں نا عبد الرحمن بن عوف کی تیمارداری کے لیے, تو میرے ساتھ میرا پوتا بھی اٹھ پڑا تھا. میں اس کی تیمارداری کرنے گئے, یہ اٹھا, اس کے بھوک لگی تھی, اس نے ماں سے کہا کھانا بنا دو, اس کی ماں نے 2 روٹیاں بنا دی, اس نے ایک کھائی ایک چھوڑ دی. اتنے میں تیمارداری کر کے واپس آیا, گھر آیا تو یہاں سے جب میں واپس جانے لگا, مسجد آنے لگا, تو باہر ایک مسکین بیٹھا تھا. اس نے کہا ساری رات سے بھوکا ہوں, ساری رات سے بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہا کہ میرے پوتے نے ایک روٹی کھائی تھی, ایک رکھی تھی, میں اندر گیا, ایک روٹی اٹھائی, اس مسکین کو دے دی. کیا کہا؟ آج مسکین کو کھانا بھی میں کھلا کے آیا ہوں, ایک روٹی میں نے اس کو دے دی. تو اب 3 باتیں آئیں, 3 باتیں, تینوں باتوں پہ صدیق اکبر نے کہا یہ بھی میں کر کے آیا ہوں, یہ بھی میں کر کے آیا ہوں, یہ بھی میں کر کے آیا ہوں. تو آقا نے جب یہ تینوں باتیں سن لی, آقا نے کہا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہوں. یعنی آپ دیکھیں صرف محبت میں کمال پہ نہیں تھے, عمل میں بھی آگے آگے تھے, عمل میں بھی آگے. پھر آپ کے اسوہ اور سیرت میں ایک بات, جب آپ دور خلافت تھا آپ کے دور خلافت میں, ابھی ایک جب پہلا موقع آیا, آپ نے حکم جاری کیا کہ جو غریب لوگ ہیں نا مدینہ کے, ان کی لسٹ بنائے, غریبوں کی لسٹیں بنائی جا رہی تھی تاکہ ان غریبوں تک کچھ نہ کچھ پہنچایا جا سکے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ جب غریبوں کی لسٹ بنی نا, تو اس لسٹ میں ایک بوڑھی عورت تھی نبینا, اس کا بھی نام تھا, جو فلاں جگہ پہ رہتی ہے, تو اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں, اکیلی رہتی ہے, نبینا ہے. تو کہتے ہیں اس کا نام میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ چلے اس کا جو کام کار وہ میں کر کے ہوں, وہ میں نے اپنے ذمہ لیا. کہتے ہیں پھر میں صبح ہوئی تو اس کے دروازے پہ پہنچ گیا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا دور صدیقی میں. تو کہتے ہیں اندر سے بڑھیا نے آواز دی, کون؟ میں نے کہا عمر خطاب کا بیٹا ہوں. کیسے آئے ہو؟ کہا کہ آج غریبوں کی لسٹیں بنائی گئی ہیں, اس میں آپ کا نام بھی تھا, تو آپ کی جو ساری جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا میرے ذمہ ہے. آپ کا گھر کا کام کاج میں آگے کیا کروں گا, برتن بھی میں دھو کے دوں گا, پانی بھی تازہ بھر کے دوں گا, جھاڑو بھی دے دیا کروں گا. یہ سیدنا عمر فاروق کہہ رہے ہیں. لیکن لوگوں کی خدمت کرنا, انسانیت کی خدمت کرنا, یہ خلفاء راشدین کا وتیرہ ہے. آج ہم ان کا یوم تو منا رہے ہیں, ان کا ذکر تو کر رہے ہیں, اور ان کی زندگی کیسے گزری ہے اپنی زندگیاں بھی اس پہ ڈالیں. نعرے لگا لینا, دن منا لینا بڑا آسان کام, اپنی زندگیوں کو ان کے طریقے پہ لانا یہ بڑا مشکل کام ہے. اب عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے گھر کا سارا کام میرے ذمہ ہے. تو بڑھیا نبینا تھی, اس نے کہا کہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے, 3 سال سے کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے. 3 سال ہو گئے, میرے گھر کا پانی بھی بھر دیتا ہے, جھاڑو بھی دے دیتا ہے, برتن بھی دھو دیتا ہے, کوئی اور کام تو وہ بھی کر دیتا ہے. تو 3 سال سے یہ بندہ آ رہا ہے, کر رہا ہے. آپ کہنے لگے ٹھیک ہے 3 سال تک اس نے کیا, چلے اب اس کو چھٹی دے دے, اب میں کر دیا کروں گا. اس نے بھی کام کرنا ہے, میں نے بھی کام کرنا ہے. تو بڑھیا کہنے لگی نہیں بس وہی ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کیوں؟ میں بھی اچھا کام کروں گا, وقت پہ آؤں گا, وقت پہ کھانا بھی بنا دوں گا, پانی بھی بھر دوں گا, سارا کچھ کروں گا, سارے کام کر دوں گا. تو وہ بھی کرتا ہے, میں بھی کروں گا, فرق کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا, اس نے کہا فرق بہت ہے. آپ نے پوچھا کیسا فرق ہے؟ کہنے لگی وہ 3 سال سے آ رہا ہے, کام کر رہا ہے, آج تک اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا. 3 سال ہو گئے, کام کرتا ہے گھر کا, اور روز آتا ہے, نام آج تک نہیں بتایا. اور تو پہلے دن آیا ہے, آتے ہی نام بتایا.
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے شک تو پڑ گیا یہ کون ہو سکتا ہے، شک پڑ گیا کون ہے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہر روز مجھ سے پوچھتی ہوں بیٹا نام تو بتا. وہ کہتا ہے بی بی نام کو کیا کرنا ہے، کیا میں کام اچھا نہیں کرتا؟ اماں جی میں کام اچھا نہیں کرتا. کہتے ہر روز پوچھتی ہوں نام تو بتا. وہ کہتا ہے کیا میں وقت پہ نہیں آتا؟ آج ہمارا سارا جو رولا ہے نام کا ہے. کسی کا نام لینا بھول جائے نا، کتاب سے پہلے 10 کا لے لیں 11واں رہ جائے، سارے کتاب میں وہ آنکھیں دیکھتا رہتا ہے کہ میرا نام رہ گیا. اشتہار بنے کسی کا نام اوپر کی بجائے نیچے لکھ دیں تو وہ آتا ہی نہیں، کہتا ہے میرا نیچے کیوں تھا. کسی کا نام بڑے کی بجائے چھوٹا لکھ دیں، وہ کہتا ہے میرا نام اتنا چھوٹا، اس کا اتنا بڑا لکھا تھا. اس پہ لڑائی جھگڑے ہیں سارے، سارا نام کا رولا، نام کا جھگڑا. جن کا یوم منا رہے ہیں ان کا حال دیکھیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے. وہ کہتے تھے کہ کیا میں کام اچھا نہیں کرتا، نام کو کیا کرنا ہے، کیا وقت پہ نہیں آتا. کہتے جب بھی پوچھا ہے بیٹا نام بتا، کہتے ہیں کہ کیا میرا کام ٹھیک نہیں ہے، کیا میں وقت پہ نہیں آ رہا، بس اسی بات پہ ٹال دیتا ہے. 3 سال ہو گئے نام نہیں بتایا. کہتے ہیں مجھے شک تو پڑ گیا کہ ابو بکر کے سوا کون ہو سکتا ہے، لیکن کہتا ہے میں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا. دیکھیں یہ ہوتی ہے سبقت لے جانا کسی سے آگے، کسی کی نیکی میں آگے بڑھنا، نیک خدمت میں آگے بڑھنا. کہتے ہیں شک تو پڑ گیا کہ کون ہو سکتا ہے ایسا بندہ، وہ سب میں ایک ہی ہو. ابو بکر کا کہتے ہیں نام آیا. کہتے ہیں میں ان کے گھر کے آگے جھاڑیاں تھیں، میں ذرا جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ ابھی وہ بندہ آئے گا، دیکھتا ہوں کون گھر کے کام کرتا ہے. کہتے ہیں زور کا وقت ہوا، میں نماز پڑھنے مسجد گیا، بندہ نہیں آیا. زور پڑھ کے واپس آ کے پھر بیٹھ گیا. عصر تک بیٹھا رہا، بندہ نہیں آیا کام کرنے والا. کہتے عصر پڑھی پھر واپس آیا، مغرب پڑھی پھر واپس آیا، عشاء پڑھی پھر واپس آیا. بیٹھا رہا، رات بیٹھا رہا پوری، ابھی کوئی آئے گا کام کرنے، کہ کوئی نہیں آیا. کہتے جب تہجد کا وقت ہوا نا، کہتے اس وقت میں نے دیکھا ایک شخص آتا ہے، جو ہی گلی میں قدم رکھا اس نے جوتے اتار کے بغل میں دے دیے اور بڑے آرام سے چلتے ہوئے آ کے آہستہ سے دروازے کو دستک دی تو بڑھیا نے دروازہ کھولا. کہتے وہی جس کا مجھے خیال تھا، دیکھا تو وہ صدیق اکبر اور دور صدیقی امیر المومنین خود ہیں، وقت کے خلیفہ امیر المومنین حاکم وقت ہے، اور بڑھیا کے گھر میں کام کرنے آیا. کہتے آئے، میں نے دیکھا کہ وہ برتن اٹھایا، باہر تازہ پانی بھر کے لایا، پھر برتن دھوئے، پھر گھر میں جھاڑو دیا. ہم اپنا کام نہیں کرتے اور صدیق اکبر ان کے گھر کا کام کرتے. کہتے جھاڑو دیا، صفائی کی ساری، اور پھر جب سارا کام کاج ہو گیا پھر اس بڑھیا سے باتیں کی، اسے ہنسایا، اس کا دل بہلایا. کہتے اسے خوش کر کے پھر باہر نکلے تو میں جھاڑی سے نکل کے باہر سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اے یار ابو بکر، مجھے شک تو پہلے ہی تھا کہ تو ہی ہو سکتا ہے، تو ہی ہے، تیرے سوا اور کون ہو سکتا ہے. تو کہا کہ میرے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو تو آتے ہی تو نے جوتے اتار لیے اور ننگے پاؤں گلی میں گزرا یہاں سے، اس کی مجھے سمجھ نہیں، ایسا کیوں کیا. تو میں کہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہاں کام کرنے آتا ہوں، کسی کو بتانے نہیں آتا. جوتے اس لیے اتار دیتا ہوں کہ میرے قدموں کی آہٹ سے سوئے ہوئے لوگ جاگ نہ پڑے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ کون آیا ہے. چپکے سے کام کیا اور چلے گئے. تو یہ ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے، ان کا انداز ہے. اس سے ہم نے کچھ نہ کچھ سبق لینا ہے، اسوہ لینا ہے. پھر جب آپ کا وصال ہو گیا، 3 دن ہو گئے تھے آپ کے وصال کو، 3 دن، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تخت پہ بیٹھ چکے. 2-3 چھوٹی بچیاں آئی، آ کے پوچھتی ہیں صحابہ سے کہ امیر المومنین کون بنا ہے. تم نے کہا وہ سامنے بیٹھے ہوئے. وہ تینوں بچیاں آ کے عمر فاروق کے سامنے آ کے کہنے لگیں آپ امیر المومنین ہیں؟ ہاں میں ہی امیر المومنین. کہا کہ پھر یہ وقت جو ہے نا یہ ہمارا وقت ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. کہا کہ وہ کیسے؟ عصر کا وقت تھا. کہ لیکن جو پہلے امیر المومنین تھے نا وہ ہر روز عصر سے مغرب ہمارے گھر آیا کرتے تھے، ہمارے گھر کا کام کرتے تھے. کیا کام تھا؟ کہ ہم 7 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، ایک ماں ہے، کمانے والا کوئی نہیں، ہم چھوٹی ہیں، ہماری کچھ بکریاں ہیں.
امیر المومنین ہر روز آتے تھے عصر کے بعد اور آ کر بکریوں کا دودھ دوہ کر ہمیں دیتے تھے، اور ہم اس دودھ کو خود بھی استعمال کرتے بیچتے بھی، اس سے ہمارا گھر کا نظام چلتا ہے۔ کہنے لگے 3 دن ہو گئے وہ نہیں آئے اور ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ کہنے لگے یہ ہمارا وقت ہے، اٹھے ہمارے ساتھ چلے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تک چھوڑا، 2-3 صحابہ کو ساتھ لیا، بچیاں آگے، آپ پیچھے پیچھے جا رہے، راستے میں روتے جا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے امیر المومنین رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میرے یار ابو بکر نے میرے لیے بڑا مشکل راستہ چھوڑا ہے، بڑا مشکل راستہ چھوڑا ہے، اسی راستے پہ چل کے میں نے آگے پہنچنا ہے۔ تجھے ان کا اسوہ اور سیرت ہے، یہ ان کی سیرت پر میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پیغام کے طور پہ چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ جو لگن ہے وہ بھی ہماری بڑھے۔ پہلے کی نسبت آج کی نشست کے بعد آپ کی ذات کے حوالے سے جو پیار ہے، جو محبت ہے، اگر اس میں اضافہ نہ ہو تو پھر بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ اپنی زندگی میں ان کی ذات سے اسوہ لیں، سیرت، ان کی سیرت کے کردار کو سمجھیں، اپنی زندگیاں اس راستے پہ ڈالیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی بار فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے۔ جنہیں پتا تھا کہ میں جنتی ہوں، ان کی زندگی اس نہج پہ گزری ہے۔ حدیث پاک اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، اور یہ حدیث پاک محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ریاض النظرہ میں بیان بھی کیا۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کی ملاقات ہو گئی۔ ایک پیغام کے طور پہ چند باتیں ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ جو پیار و محبت ہے صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، اہل بیت اطہار کا، تو وہ محبت اور جو لوگوں نے مختلف انداز سے حملے کر کے جو اس محبت پہ جو حملہ ہو، اس حملے کا جو اثر ہو رہا ہے طبیعتوں کے اوپر، میں چاہتا ہوں وہ اثر ختم ہو، پھر جب اس نقطے پہ آئیں جس پہ آقا نے اس امت کو کھڑا کیا تھا۔ مولا کائنات کی صدیق اکبر آپس میں ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت علی شیر خدا کو دیکھ کر صدیق اکبر ہنسنے لگے۔ مولا کائنات کو دیکھا صدیق اکبر نے تو مسکرا پڑے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پوچھا اے ابو بکر میرے بھائی، مجھے دیکھ کے آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اے علی مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میرے آقا نے فرمائی تھی، آپ کو دیکھ کے مجھے بات یاد آئی۔ تو پوچھا کہ کون سی بات یاد آئی؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا علی یہ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، جنت کی اسناد علی تقسیم کرے گا۔ کہتے آپ کو دیکھا تو مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی تو آپ کو دیکھ کے میں مسکرا پڑا کہ جنت کی ٹکٹ جسے علی دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ کہتے جب یہ میرے آپ کو دیکھ کے مجھے یاد آیا تو مجھے ہنسی آئی، مسکرا پڑا۔ تو جب یہ بات کی نا تو مولا علی شیر خدا مسکرانے لگے۔ تو آپ نے پوچھا اے علی میں تو اس وجہ سے مسکرایا تھا کہ آپ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کریں گے، جنت کی اسناد تقسیم کریں گے، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہتے ہیں اے ابو بکر مجھے بھی آقا کی یہ بات یاد آ گئی جب آقا نے مجھے یہ فرمایا تھا نا کہ علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، ساتھ آقا نے ایک اور بات بھی کی۔ آقا نے ایک اور بات بھی کی تھی۔ پھر پوچھا اے علی اور بات کون سی کی تھی آقا نے؟ تو مولا علی کہنے لگے آقا نے فرمایا تھا اے علی جنت کی ٹکٹ صرف اس کو دینا جس کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار۔ ہر ایک کو ٹکٹ نہیں دینا، ٹکٹ اسے دینا اس کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار۔ تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ
یہ پیار اور محبت خلفاء راشدین سے، مولا کائنات سے پیار ہو، صدیق اکبر ان سے پیار ہو، ہر ایک سے پیار ہو، تو مولا علی شیر خدا ٹکٹ دے دے جنت کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا دینی اس کو ہے، آقا نے فرمایا جس کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار ہو، اور جو صدیق اکبر سے دور بھاگے گا تو مولا کائنات اسے قریب نہیں آنے دیں گے، قریب نہیں بٹھائیں گے، اسے ٹکٹ نہیں دیں گے۔ اب یہ وجہ ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آئے نا، سیدنا صدیق اکبر جب وصال کا وقت آئے تو وصال کے وقت آپ نے اپنی جو گود ہے آپ نے وہ مولا کائنات کی گود کو آپ نے پسند کیا تھا، اور مولا علی شیر خدا خود اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر جب ان کا وقت آخر آیا، وصال کا وقت آیا، پتہ چل گیا کہ اب آخری وقت ہے، تو آپ نے مولا کائنات کو بلایا اور اقعدنی عند راسہ، اور اپنا سر کہتے ہیں مولا کائنات نے کہا میری گود میں رکھا۔ اگر آپس میں پیار نہ ہو تو آخری وقت میں بندہ ان کی گود میں سر نہیں رکھتا جن سے پیار نہ ہو، تو آخری وقت بھی بتا رہے ہیں کہ خلفاء راشدین کا، صحابہ کا اہل بیت سے کیا پیار ہے، کتنا پیار ہے، کہتے ہیں اپنا سر میری گود میں رکھا، اور صدیق اکبر نے امیر المومنین تھے، وصیت کی اے علی اذا انا مت، جب میری وفات ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، فغسلنی بالکف الذی غسلت بہ رسول اللہ، اے علی پھر مجھے انہی ہتھیلیوں سے غسل دینا جن ہتھیلیوں سے آپ نے مصطفیٰ کو غسل دیا، مجھے بھی آپ نے غسل دینا ہے۔ اگر آپس میں پیار و محبت نہ ہو تو بندہ ایسی وصیت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی اور وصال ہو گیا، کہتے ہیں جب وصال ہو گیا تو پھر ان کو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد ایک اور بات آپ نے کی تھی، اے علی جب میرا جنازہ ہو چکے تو پھر کیا کرنا ہے، وَذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ، کہتے ہیں پھر مجھے اٹھا کر اس گھر کے پاس لے جانا جس میں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے مصطفیٰ کی قبر کے پاس لے جانا، نہیں، کیونکہ عقیدہ تھا حیات النبی کا، پتہ تھا مصطفیٰ زندہ ہے، آقا حیات ہے، قبر میں ہے پھر بھی حیات ہے، کہا کہ مجھے اس گھر کے پاس لے جانا جس میں مصطفیٰ رہتے ہیں، جا کے کرنا کیا ہے، کہنے لگے جا کے رکھنا اور پھر میرے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ سے اجازت مانگنا۔ تو اجازت تو اس سے مانگتے ہیں جو سنتا ہو، اجازت تو اس سے مانگتے ہیں جو موجود ہو، دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو۔ تو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے اے علی مصطفیٰ سے اجازت مانگنا، کیوں کہ میرا مصطفیٰ زندہ ہے، آقا حیات ہے، اجازت مانگنا، اور اجازت مانگنے کے بعد فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ انْفَتَحَ بِغَيْرِ مِفْتَاحٍ فَادْخُلُونِي، اجازت مانگنے کے بعد اگر مصطفیٰ کے مزار کا دروازہ بغیر چابی کے خود بخود کھل جائے، بغیر چابی کے خود بخود دروازہ کھل جائے تو فَادْخُلُونِي، پھر مجھے بھی داخل کر دینا، مصطفیٰ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اگر دروازہ خود بخود نہ کھلے، کھٹکانا بھی نہیں ہے، کھولنا بھی نہیں ہے، اگر آقا خود کھول دیں تو پھر داخل کرنا ہے، اگر خود نہ کھولے آقا دروازہ، وَإِلَّا فَرَدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر۔ دیکھیں فرق کیا ہے، جب آقا کی بات کی تھی کہا تھا مصطفیٰ کے پاس لے جاؤ جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں، جب عام مسلمانوں کی بات کی وہاں کا مقابر المسلمین، عام مسلمانوں کی قبریں ہوتی ہیں، مصطفیٰ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر نے فرق کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جہاں باقی مسلمان رہتے ہیں وہ قبروں میں ہے، مصطفیٰ اپنے گھر میں، یہ بیت ہے وہ قبر ہے، مصطفیٰ کی قبر کو قبر بھی نہیں کہا، کہا یہ بیت ہے۔ وَذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ، عقیدہ بھی سمجھا دیا، باقی لوگ اور ہیں، مصطفیٰ کی ذات اور ہے۔ اب فرمایا کہ اگر آقا دروازہ خود بخود نہ کھولے تو پھر مجھے بھی عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ پھر آپ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ کی وصیت کے مطابق میں پہلا شخص تھا
جس نے مصطفیٰ کے دروازے کے سامنے جا کے اجازت مانگی، میں نے عرض کیا ہاذا ابو بکر، آقا یہ ابو بکر ہے، اور آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کے مزار کا دروازہ بغیر چابی کے خود بخود کھل گیا۔ اب دیکھیں، جس نے مصطفیٰ کے لیے وفا کی انتہا کر دی نا، تو آقا نے اپنے وصال کے بعد بھی یار کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تو آقا کی بارگاہ کا دروازہ آج بھی کھلتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کرے۔ صدیق اکبر نے صرف پیار نہیں کیا، وفا کی، مصطفیٰ سے وفا کی۔ اگر ایسی وفا کرے تو آقا بتا رہے تو ایسی وفا کرتا ہے تو سب کچھ لٹاتا ہے۔ میں بعد وصال بھی اس کے لیے دروازے یوں کھولتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہم نے دیکھا دروازہ بغیر چابی کے خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز بھی آئی کہ دیر مت کرو، یار کو یار سے ملا دو۔ تو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پہلو میں دفن ہے، اور میرے آقا نے بتا دیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے وفا میں انتہا کر دی ہے نا، اب میں قیامت تک تجھے اپنی قربت میں رکھتا ہوں، اپنے پہلو میں رکھتا ہوں۔ تو جس جگہ پر 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں نا، تو صدیق اکبر بھی وہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ جو رحمتیں برکتیں ذات مصطفیٰ میں پڑ رہی ہے، وہی رحمتیں برکتیں صدیق اکبر کی ذات پہ پڑ رہی ہے، وہی رحمتیں برکتیں عمر فاروق کی ذات پہ پڑ رہی ہے۔ اس لیے ان سے پیار کریں، ان سے وفا کریں، ان سے عشق کریں، آقا سے پیار ہو، آقا سے تمام یاروں سے پیار ہو، اہل بیت سے پیار ہو، خلفاء راشدین سے پیار ہو۔ تو جب تک یہ سارے پیار جمع نہیں ہوتے، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے آج تحریک منہاج القرآن میں 40 سال کے دور میں اسی پیغام کو تو عام کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے 40 سال پہلے اسی نعرے کو لگایا تھا، اسی بات کو لیا تھا، اور آج بھی اسی پیغام کو ساری دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ محبت کا پیغام دے رہے ہیں، جڑنے کا پیغام دے رہے ہیں، نفرتیں مٹانے کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی مینار پاکستان پہ وہ 12 ربیع الاول کی رات کا پروگرام ہوتا ہے تو منہاج القرآن کے سٹیج کے اوپر آپ کو ہر مسلک کا انسان ملتا ہے، ہر بندہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ محبت امن ہے، محبت کا پیغام ہے جو آپ نے پھیلایا، اور آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ علمی اختلاف ہے کسی کا اپنی جگہ پہ، لیکن نفرت کو نہیں ہونی چاہیے۔ علمی اختلاف صحابہ نے آپس میں رکھا ہے، ائمہ نے آپس میں رکھا ہے، لیکن ایک دوسرے کو طعن و تشنیع تو نہیں کیا، ایک دوسرے کو گالیاں تو نہیں دی۔ وہ استاد کا مذہب اور شاگرد کا مذہب اور ہو گیا، لیکن استاد نے شاگرد کو برا بھلا نہیں کہا، شاگرد نے استاد کو برا بھلا نہیں کہا۔ علمی اختلاف اپنی جگہ پہ رکھا، لیکن محبت بھی قائم رکھی، محبت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے منہاج القرآن وہ 1200-1300 سال کی جو تاریخ ہے، امن کی، پیار کی، محبت کی، وہ 10 جو آقا نے دیا تھا، وہ 10 جو آقا کے غلاموں نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے دیا تھا، وہی 10 آج حضور شیخ الاسلام پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ تو اس 10 کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھیں، اور اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لائیں، تاکہ ہم اس منزل مقصود تک پہنچیں جہاں اللہ تعالی ہم سب کو پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ مختصر سا ایک پیغام تھا جو میں نے ضروری سمجھا کہ چند لمحات میں آپ تک پہنچاؤں۔ تو جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے تو ہمیشہ کہا آج بھی یہی بات کروں گا۔ اگر میری کوئی ایک بھی بات کسی بھائی کو اچھی لگی ہو، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی بات کسی بھائی کو اچھی لگی ہو تو اس میں سارا کمال، ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، یہ سب آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے ہے، ان کو دعا دیجیے گا۔ اور اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھیں، شاید میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے ہے، ان کو دعا دیجیے گا۔ بات اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا۔ تو میں نے
ایک ادنا سا شاگرد ہوں شیخ الاسلام کا. میں نے بات کی، بیان کیا، میری باتیں سن کے آپ کے چہرے بتا رہے تھے کہ آپ کو باتیں اچھی لگ رہی تھی. تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ حضور شیخ الاسلام کو سنیں، آپ حضور شیخ الاسلام کو پڑھیں. میں نے شان صدیق اکبر پر چند باتیں بتائی ہیں، اور حضور شیخ الاسلام کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے القول الوثیق فی مناقب الصدیق. یہ صرف حدیث پر مشتمل کتاب ہے، اور آپ سب دوستوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ باہر آج یہ حضور شیخ الاسلام کی جو کتب ہیں ان کا سٹال بھی لگا ہوا ہے. تو آپ جاتے ہوئے بالخصوص جو پڑھے لکھے احباب ہیں، تو یہ صدیق اکبر ان کی شان پر ایک کتاب نے، حضور شیخ الاسلام نے آپ کی شان پہ 2-3 کتابیں لکھی ہیں. آپ کی معیت اور معرفت پر، قربت پر، آپ کے جو پیار ہے اس پہ الگ کتاب لکھی ہے، اور یہ آپ کے مناقب پر الگ کتاب ہے. اس کے علاوہ اگر مناقب صحابہ کرام میں جو ذکر ہے ان میں پھر الگ سے آپ نے لکھا ہے. تو یہ مختلف ٹاپکس پر کتب بھی موجود ہیں. آپ کی کتابات کی CDs بھی آپ کو مل سکتی ہیں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، حضور شیخ الاسلام کا نام لکھیں، دنیا جہان کا کوئی بھی عنوان ہو، حضور شیخ الاسلام کا نام لکھ کر عنوان لکھ کے آپ کو وہ لیکچر مل جاتا ہے. 1000 کتب آپ نے لکھی، ہر کتاب دوسرے سے جدا ہے، مختلف ٹاپکس پر ہے. تو 550 کے لگ بھگ کتب آ بھی چکی ہیں. تو کچھ کتابیں بعض سٹال پہ موجود ہیں. تو جاتے ہوئے احباب ضرور ان کتب کو لیتے جائیں، ان کتابوں کو اپنے گھروں کی زینت بنائیں. تو کتاب کا کلچر جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے، پڑھنے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. اس کلچر کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تحریک منہاج القرآن اسی علم کے کلچر کو پھر سے زندہ کرنے کی جد و جہد کر رہی ہے. تو آپ یہ جاتے ہوئے جو احباب پڑھنے والے ہیں تو کم از کم وہ کوئی ایک نہ ایک کتاب ضرور لے کے جائیں. تو میں تحریک منہاج القرآن، تحصیل احمد پور سیال، اور پھر جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور شکر گزار بھی ہوں تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے حکم دیا اور آج ایک بار پھر آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کے مجھے چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ تعالی ہمیں اس پر مکمل طریقے سے ایمان لانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الشیخ الا البلاغ.